اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اکنا سسٹرز کینیڈا کے استقبال رمضان کے دوسرے سیشن کا آغاز ہے۔ اللہ کا بہت احسان ہے کہ اس نے موجودہ حالات میں بھی ہمیں آن لائن کی سہولت فراہم کی اور اپنے دین کے ساتھ جوڑے رکھا۔ گھر بیٹھے ہم اپنے ایمان کی آبیاری کر رہے ہیں۔ پیاری بہنوں، ہم اپنے پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں اور اس کے لیے میں اپنی پیاری بہن صبا نجیب کو دعوت دیتی ہوں، جو کہ الدحا انسٹیٹیوٹ کی پرنسپل بھی ہیں اور ہماری اکنا سسٹرز کینیڈا کی وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں۔ صبا آپ آ جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے سورۃ البقرہ آیہ نمبر 183 to 186 کی انشاءاللہ تلاوت کروں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله
وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صدق اللہ العظیم۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیرووں پر فرض کیے گئے تھے۔ اس سے توقع ہے کہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہوگی۔ چند مقرر دنوں کے روزے ہیں۔ اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہوں پھر نہ رکھیں تو وہ فدیہ دیں۔ ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، اور جو اپنی خوشی سے کچھ زیادہ کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، لیکن اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں اچھا یہی ہے کہ روزہ رکھو۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہیں۔ لہٰذا اب سے جو اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے۔ اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا، اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو، اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار و اعتراف کرو اور شکر گزار بنو۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں، اور پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا اور جواب دیتا ہوں۔ لہٰذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں۔ یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پا لیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان استقامت کا مہینہ ہے، اطاعت و فرمانبرداری کے اعلان پر ڈٹ جانے کا مہینہ، ہوا ہو گو تند و تیز لیکن چراغ حق چلائے رکھنے کا مہینہ، ابتلاء و آزمائش میں ثابت قدم رہنے کا مہینہ، اصحاب بدر کی طرح غلبہ حق کے لیے ہتھیلیوں پر نذرانہ جان لے کر ہر آگ میں کود پڑنے، ہر خطرے کو سہ لینے اور ہر آزمائش شروع ہو جانے کا مہینہ ہے۔ رسم حق و باطل میں 313 عالی قدر پاکیزہ عظمت و عظیمت کے پہاڑوں کی طرح اٹل ہو جانے کا مہینہ ہے۔ پیاری بہنوں، رمضان اسی صبر و استقامت کے نتیجے میں قطار اندر قطار فرشتوں کے نزول، معاونت و موافقت اور عددی کمتری کے باوجود نصرت الہی کے لازوال اظہار کا مہینہ ہے۔ لیکن بہنوں، شرط وہی ہے، ایمان، اخلاص، تسلیم و رضا، صبر و استقامت۔ بہنوں، جو رمضان کے مہینے میں صبر و استقامت کے ان جذبوں اور طرز عمل سے محروم و ناش نہ رہے، اللہ کو اس کی بھوک پیاس کی کوئی حاجت نہیں، نہ اس کی بارگاہ میں اس کی کوئی قدر و قیمت ہے۔ پیاری بہنوں، ہم اپنے پروگرام کی طرف چلتے ہیں، اور ہمارا جو پروگرام ہے اس کا ٹاپک ہے آمد رمضان مرحبا۔ اور اس پروگرام کے لیے میں اپنی پیاری بہن عائشہ ریحان کو دعوت دیتی ہوں، جو کہ ہماری LND ڈپارٹمنٹ کی جنرل سیکرٹری بھی ہیں۔ وہ آئیں اور پروگرام کروائیں۔ عائشہ بہن۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ اب سب بہنوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
कैसी हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे इंशाल्लाह। प्यारी बहनों, ये अल्लाह ताला का हम सब पर बहुत बड़ा एहसान है कि उसने हमें तौफीक अता फरमाई कि हम सब आज अपनी मसरूफ जिंदगियों में से वक्त निकाल कर उसके दीन की खातिर इकट्ठे हुए हैं, उसी के दीन को समझने के लिए, उसी के दीन की बात करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा आज का टॉपिक है आमद रमजान मरहबा, जिसमें कि हम रमजानुल मुबारक के महीने की अहमियत, फजीलत और अज़मत के मौजू पर रोशनी डालेंगे। साथ ही हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस माह मुबारक का इस्तकबाल हम कैसे करें। क्या वाकई हम दिल से इसको मरहबा कहने के लिए तैयार हैं? क्या इस बेइंतहा अहमियत के हामिल महीने को हमारी जिंदगियों में भी उतनी ही अहमियत हासिल है जितनी कि अल्लाह ताला ने और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको अता फरमाई? ये महीना तो हर साल ही आता है। न जाने हम कितने ही रमजान अपनी जिंदगी के गुजार आए हैं। क्या मैंने कभी किसी लम्हे तन्हाई में बैठकर ये सोचा कि रमजान का महीना मुझे क्या देकर गया? मेरी जिंदगी में इस महीने को गुजारने के बाद क्या बेहतरी या तब्दीली आई? प्यारी बहनों, आइए हम कोशिश करते हैं कि आज हम अपना जायजा लें। मुझे सोचना है कि मेरा अपने रब से ताल्लुक, मेरा अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक, फिर मेरा अपना मिजाज, मेरे मामलात, मेरे अपने रिश्तेदारों, दोस्त, अहबाब के साथ रवैये, और मेरा दुनियावी जिंदगी के लिए नुक्ता नजर, मेरा आखिरत के लिए मेरा परसेप्शन, क्या सब कुछ सबका सब वही रहता है जो रमजान शुरू होने से पहले था, या मेरे इन ख्यालात और रवैयों और अमल में कुछ चेंज आ सकी? हमारे आज के लेक्चर में हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए तो सीखने के लिए कुछ हो, इन्फॉर्मेशन उनको मिले, और बहुत से ऐसे भी होंगे जिनको सिर्फ आज के सेशन में, जिनके लिए याद दहानी के लिए पॉइंट्स होंगे, उनके लिए तज़कीर के लिए पॉइंट्स उनको मिल जाएंगे। अल्लाह करे अल्लाह हम सब के लिए यहाँ इकट्ठा होना नाते फरमा दे, आमीन। मेरी प्यारी बहनों, आइए सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस माह मुबारक की अहमियत क्या है, क्योंकि अहमियत से आगाह होंगे तो इस असमत वाले महीने का इस्तकबाल, उसके शाया निशान कर सकेंगे इंशाअल्लाह। मैं आपके सामने एक हदीस मुबारक बयान करती हूँ जिसे अबू दाऊद ने रिवायत किया है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह शाबान के अय्याम और उसकी तारीखें जिस फिक्र और एहतमाम से याद रखते थे, किसी दूसरे महीने की तारीखें उस एहतमाम से याद न रखते। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह शाबान के अय्याम को ऐसी फिक्र और एहतमाम से क्यों याद रखते थे? क्योंकि इस महीने के इख्तिताम के साथ ही एक बड़े ही बाबरकत महीने का आगाज होने वाला होता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस माह मुबारक को शहरुल्लाह यानी अल्लाह का महीना करार देकर उसे साल के तमाम महीनों से अफजल करार दिया है। रमजानुल मुबारक की अज़मत और फजीलत। कुरान पाक में रमजानुल मुबारक की अज़मत और फजीलत की 3 वजूहात बयान की गई हैं। सबसे पहली नुज़ूल कुरान, दूसरी लैलतुल क़द्र, और तीसरी फज़ीलत सौम, यानी कि ये ऐसा महीना है जिसके अंदर कुरान पाक का नुज़ूल भी हुआ। फिर इसी महीने में एक रात ऐसी मुबारक है कि जिसकी खैर और बरकत में 1000 महीनों से भी जो बेहतर है, और फिर इसी महीने में रोजे मुसलमानों पे फर्ज किए गए। हम इन तीनों वजूहात पर फर्दन रोशनी डालेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला सूरतुल बकरा में इरशाद फरमाते हैं, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। रमजान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, जो इंसानों के लिए सरासर हदायत है और ऐसी वाज़ेह तालीमात पर मुश्तमिल है जो रास्त दिखाने वाली और हक़ व बातिल का फर्क खोल कर रख देने वाली है। कुरान हकीम तमाम इंसानियत के लिए हिदायत का पैगाम, जिंदगियों में अमन और सलामती का पैगाम लाने वाली किताब, दिलों के अंधेरे दूर करके उन्हें रोशन और पुरनूर कर देने वाली किताब, किसी शक व शुबह से पाक वाज़ेह तालीमात की हामिल किताब, हक़ व बातिल, सही और गलत, खैर और शर के फर्क को वाज़ेह कर देने वाली किताब है। और प्यारी बहनों, हकीकत यही है कि इंसानियत अगर इस सरचश्मा हिदायत से महरूम होती तो फिर कुफ्र, शिर्क, एथियज्म और गुनाहों में भटका हुआ ये इंसान फिर इंसान कहलाने के काबिल भी ना रहता। ऐसी अजीम शान किताब का नुज़ूल इसी माह मुबारक में हुआ। इसीलिए प्यारी बहनों, हमें अल्लाह ताला की इस नेमत कुरान पर उसका बहुत बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए। हम अपने रब का शुक्रिया कैसे अदा करें? शुक्र अदा करने का सबसे बेहतरीन तरीका तो यह है कि हम कुरान के पैगाम को समझें,
وہ جو راستہ ہمیں دکھا رہا ہے اس راستے پر چلیں اور دنیا میں اس کے پیغام کو پھیلائیں۔ اللہ نے موجودہ جو صورتحال ہے اس کی وجہ سے ہمیں جو فرصت اور فراغت کا بہت سا وقت ہمیں عطا کیا ہے، اس وقت کو بھی ہم نعمت سمجھیں اور قرآن سے جو دوری ہماری زندگی میں پیدا ہو گئی تھی اسے قربت میں بدل دیں، قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے اور سمجھانے میں لگ جائیں، اس کتاب سے جڑ جائیں ہم لوگ انشاءاللہ۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کی عصمت اور فضیلت کی جو دوسری وجہ جو قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے وہ ہے لیلۃ القدر کا اس میں پایا جانا۔ جس طرح مہینوں میں افضل ترین مہینہ رمضان المبارک کا ہے، تو دنوں میں افضل ترین دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کا دن کو قرار دیا ہے۔ اسی طرح راتوں میں افضل ترین رات لیلۃ القدر کو قرار دیا گیا۔ اس رات کو یہ شرف کیوں بخشا گیا؟ اس کی وجہ قرآن پاک کا اس رات میں نزول ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ یہ وہ عظیم رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ تقدیر کے فیصلے نافذ کرنے کے لیے فرشتوں کے سپرد کر دیتے ہیں، گویا کہ یہ انسانوں کے مقدروں کے بننے اور بگڑنے والی رات ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس رات میں سال بھر کی آنے والی باتیں عالم بالا میں مقدر و معین کی جاتی ہیں، اور اسی لیے اس رات کو فیصلہ ساز یا تقدیر ساز رات بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، یعنی اس ایک رات میں نیکی کے جو بھی کام کیے جائیں گے وہ 1000 مہینوں کے نیک اعمال کے برابر نہیں بلکہ ان سے بہتر اور افضل ہیں، کیونکہ اس امت کے لوگوں کی عمر تو کم ہے، یعنی کہ یہ پہلے لوگوں کی طرح 100 سال عمر نہیں پائی اس امت کے لوگوں نے، لیکن اللہ نے اپنی رحمت خاص سے اس امت کو وہ مواقع عطا کر دی ہیں کہ وہ کم وقت میں زیادہ اجر سمیٹ سکیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس رات لیلۃ القدر کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بخاری مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شب قدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ عبادت کے لیے کھڑا رہا اس کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے۔ اتنی بڑی خوشخبری ہے اس ایک رات کی عبادت پر۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آخر کون سی رات شب قدر ہے، تو علماء کرام کی جو اکثریت ہے وہ یہ رائے رکھتی ہے کہ رمضان کی آخری 10 تاریخوں میں سے کوئی ایک طاق رات شب قدر ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کی آخری 10 راتوں میں تلاش کرو، آخری 10 راتوں میں سے طاق رات میں تلاش کرو، اور اس حدیث کو بخاری، مسلم، احمد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی خاص دعا۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے تو بتائیے کہ میں اس رات میں اللہ سے کیا دعا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، یعنی اے اللہ تو بہت ہی معاف کرنے والا ہے اور بڑا ہی کرم کرنے والا ہے، معاف کر دینا تجھے پسند ہے، بس تو میری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ پیاری بہنوں، اللہ سے معافی کی جو درخواست ہمیں کرنی ہے اس کے لیے سچے دل سے، صدقے دل سے ہمیں اللہ کی طرف راغب ہونا پڑے گا۔ اس کی ضرورت شاید آج کے موجودہ حالات میں جس قدر محسوس کی جا رہی ہے، شاید اس سے پہلے کی ہم نے اپنی زندگیوں میں اتنی اس کی اہمیت کبھی محسوس نہ کی ہوگی۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ علماء ہی بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا تھا کہ میں آج گھر سے نکلا تھا کہ تم لوگوں کو یہ خبر دوں کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے، لیکن راستے میں 2 شخص آپس میں جھگڑا کر رہے تھے تو اللہ نے ان کے جھگڑے کی وجہ سے مجھے یہ بات بھلا دی۔ آپ دیکھیے کہ آپس کے جھگڑے ایسی چیز ہیں کہ جس سے کتنی بڑی خیر و برکت سے انسان محروم رہ جاتا ہے۔ آپ آج اپنی اس دنیا کی زندگی کے اوپر آپ نظر ڈالیے کہ کیسی نفسا نفسی ہے، ہر شخص اپنے لیے جی رہا ہے، صرف میری زندگی، میری ذات، میری دنیا، میرے فائدے، صرف اپنے فائدوں کے لیے کہ میری دنیا کا کوئی نقصان نہ ہو جائے، اور اس غرض کے لیے وہ کسی سے بھی حتیٰ کہ اپنے رشتہ داروں تک سے جھگڑ پڑتا ہے۔ جبکہ ایک حدیث میں یہاں تک یہ بات بتا دی گئی ہے کہ شب قدر میں اللہ
سب کو معاف فرما دیتے ہیں سوائے 4 طرح کے لوگوں کے، جن میں سے ایک وہ ہے جو رشتہ داروں سے لڑنے والا اور ان سے قطع رحمی کرنے والا ہے۔ پیاری بہنوں، یہاں ٹھہر کے ضرور سوچئے، کیا یہ آج کی دنیا یہ وہی دنیا نہیں ہے جس میں چند دن پہلے تک جسے اپنی ٹیکنالوجی پر اور اپنی بے تحاشا ترقی پر اپنے علم پہ بے حد ناز تھا، لیکن دنیا کے انٹلیکچوئلز آج حیرت میں گم ہیں کہ یہ سب کہاں سے ہو گیا، یہ سب کیسے ہو گیا؟ پیاری بہنوں، اس وقت میں شاید ہمارے لیے بہت سے سبق پوشیدہ ہیں، ہمیں ان پر غور کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے قدرت کی نشانیاں دکھاتے رہتے ہیں، اور ان سب حالات میں بھی یقیناً اللہ کی طاقت اور قدرت کی نشانیاں موجود ہیں۔ آج گھر گھر میں نااتفاقی ہے، مسلمان سے جھگڑ پڑتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آپس کے جھگڑوں کی وجہ سے کمزور ہے، تقسیم ہے۔ کیا ہم اپنے رویوں کو بدلنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم اب اس وقت میں کچھ سوچ رہے ہیں اپنی گزشتہ زندگیوں کے اوپر، اپنی غلطیوں کے اوپر، اپنی کوتاہیوں کے اوپر؟ پیارے بہنوں، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے، اور توبہ کا دروازہ وہ ہر لمحے کھلا ہوا ہے۔ ہمیں ضرور ان گھڑیوں میں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں آج ہی سے رمضان کی تیاری کرتے ہوئے ہی ہم لوگوں کو ضرور ہمیں سوچنا ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے توبہ، اللہ تعالیٰ سے استغفار اور مغفرت طلب کرنی ہے۔ پیاری بہنوں، وہ بہت رحم کرنے والا اور بہت معاف کرنے والا ہے۔ صرف ارادہ اور نیت اپنی دیکھنی ہے کہ کیا ہم اپنے رویوں پر نظر ڈالنے کے لیے، کیا ہم اپنے رویوں کو بدلنے کے لیے تیار ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آخری عشرے میں کرنے کے کیا کام ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں عبادت اور ذکر کا وہ اہتمام فرماتے جو دوسرے ایام میں نہ فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرماتے، نوافل کی کثرت سے نوافل ادا فرماتے، تلاوت قرآن پاک کیا کرتے، اذکار، دعائیں، یہ سب کچھ اللہ سے قریب کر دینے والی چیزیں ہیں۔ اعتکاف کے لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ وہ کبھی بھی انہوں نے ترک نہ کیا۔ ایک دفعہ ان سے رمضان میں اعتکاف نہ کر سکی تھی تو انہوں نے شوال میں 10 دن کا قضا اعتکاف آپ نے فرمایا تھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اعتکاف کی کتنی اہمیت ہے۔ پھر قرآن کریم زیادہ سے زیادہ ہم پڑھیں اور ذکر اذکار کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کی عظمت اور فضیلت کی تیسری وجہ جو ہے وہ فرضیت صوم ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ ہے، اے اہل ایمان، تم پر روزہ اسی طرح فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا۔ رمضان کا روزہ اسلام کا تیسرا اہم رکن ہے۔ قرآن حکیم کی شہادت ہے کہ روزہ تمام آسمانی شریعتوں میں فرض رہا ہے، اور اس کی اہمیت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مزید واضح کر دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی عذر شرعی اور مرض کے بغیر رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑ دے، وہ اگر عمر بھر بھی روزے رکھے تب بھی اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ اور اس حدیث کو احمد، ترمذی اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ یعنی کہ رمضان کے روزے کی اہمیت، فضیلت اور خیر و برکت اس قدر زیادہ ہے کہ اگر کسی شخص نے جان بوجھ کر بغیر شرعی عذر کے ترک کر دیا تو اس محرومی کی تلافی ساری زندگی کے روزے رکھ کر بھی نہیں ہو سکتی۔ ہمیں سوچنا ہے کہ معمولی جو وجوہات ہیں ان کی بنا پہ ہم ان روزوں کو نہ چھوڑ دیا کریں، یعنی کہ معمولی طبیعت کی خرابی یا آسان اور مختصر سفر ہے تو بس یہ سنا ہوا ہے کہ سفر میں چھوڑ سکتے ہیں، تم چھوڑ دیا نہیں۔ پھر ایسے امتحانوں کی وجہ سے بچے چھوڑ دیتے ہیں، یا گرمی بہت زیادہ ہے، تو یہ معمولی وجوہات ہیں۔ انسان اس میں ضرور کوشش کرے کہ ان چھوٹی چھوٹی وجوہات کی وجہ سے ہم روزوں کو ترک نہ کریں۔ پھر ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ روزے کا مقصد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیروکاروں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تقوی والے ہو جاؤ، متقی ہو جاؤ۔
گویا اس آیت میں اہل ایمان کو یہ بات بتائی اور سمجھائی جا رہی ہے کہ روزے کا مقصد صرف بھوک اور پیاس اور جنسی تعلق سے رکنے سے حاصل نہیں ہو سکتا، بلکہ روزے کا اصل مقصد تقویٰ حاصل کرنا ہے۔ روزے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو متقی اور پرہیزگار دیکھنا چاہتے ہیں۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تقویٰ ہے کیا، یہ کہاں ہوتا ہے، اور کیا کسی خاص وضاقطع کا نام تقویٰ ہے؟ تو پیاری بہنوں، تقویٰ کیا ہے؟ یہ دل میں اللہ کی محبت اور اللہ کے خوف کا احساس تقویٰ ہے۔ رب کی محبت میں اور رب کے خوف سے ہر اس کام کو کرنا جس سے رب راضی ہو، اور ہر اس چیز کو چھوڑ دینا جس سے رب ناراض ہو، یہ ہے تقویٰ۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ تقویٰ کے معنی یہ ہے کہ انسان کے دل میں ہر وقت یہ احساس رہے کہ میں نے ایک دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اور مجھے اپنے ہر عمل کا وہاں جا کے حساب دینا ہے۔ میں کوئی چھوٹا سا کام کروں یا بڑا، میں اس کے لیے جواب دہ ہوں، یعنی کہ یہ ہر لمحے اس کے ذہن میں یہ سوچ اور فکر تازہ رہے۔ پیاری بہنوں، انسان کے سارے اعمال کی اصلاح کی بنیاد تقویٰ ہی ہے۔ جب تک انسان میں تقویٰ نہ ہو تو نہ تو انسان کی سوچ، خیالات، نیتیں درست ہو سکتی ہیں، اور نہ ہی اس کے عمل اور اخلاق صحیح ہو سکتے ہیں۔ اور یہ اللہ کا تقویٰ ہی ہے جو انسان کو صراط المستقیم پر چلاتا ہے۔ پھر ایک بہت بڑا ایک مشہور واقعہ بھی آتا ہے نا، کہ جہاں پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے وہاں پہ پوچھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا کہ تقویٰ کیا ہے؟ تو ایک صحابی تھے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھیں کہ اگر ایک تنگ راستہ ہے، پگڈنڈی ہے جس پہ سے آپ کو گزرنا ہے، اور اس کے دائیں بائیں جھاڑیاں ہیں، تو آپ کیسے گزریں گے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنے لباس کو سمیٹ کر بچ بچ کر گزرنے کی کوشش کروں گا۔ تو آپ دیکھیے، یعنی کہ یہ جو بچ بچ کے جن جھاڑیوں سے بچ بچ کر گزرنا ہے، جن کے اندر کانٹے لگے ہوئے ہیں، یہ کانٹے دار جھاڑیاں یہی دنیا کی، یہی نافرمانی اور یہی دنیا کی اٹریکشنز ہیں، یہ بلکہ کہیں کہ ڈسٹریکشنز ہیں یہ۔ اور آج کل کی اگر زندگی میں آپ دیکھیں تو کیا سب سے بڑی ڈسٹریکشن کیا ہے جس سے ہمیں بچ بچ کے چلنا پڑتا ہے؟ آپ موبائل اپنے ہاتھوں میں۔ یہاں تک ہم لوگوں کے لیے سوچنے اور غور کرنے کا اور شاید فکر کا مقام ہے کہ اس وقت میں بھی جس اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی فرصت دی ہے، ہمارے پاس بہت سا وقت ہے جس کو ہم بڑا پروڈکٹیو وے میں ہم گزار سکتے ہیں، اس وقت بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ موبائلوں کے اوپر ہی اپنا وقت گزار رہے ہیں کہ کس طرح سے اس وقت کو کاٹا جائے تو اس طرح سے شاید سہولت سے کٹ جائے۔ پیاری بہنوں، یہی چیزیں ڈسٹریکشنز ہیں، ان سے بچ بچ کے اور ہمیں اور پھر اس صراط مستقیم پہ چلنا ہوگا۔ جو چیز اللہ کی جو ہے فرما برداری سے ہمیں ڈسٹریکٹ کرتی ہے، ہمیں ہر اس چیز سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تقویٰ کہاں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے تقویٰ کا مقام اس کا دل ہے۔ اللہ کی فرما برداری، محبت کے جذبات بھی یہیں سے پھوٹتے ہیں، اور اسی طرح اللہ کی نافرمانی اور فسق و فجور کا مقام بھی یہی دل ہی ہے۔ پیاری بہنوں، دنیا کے اندر جتنے بھی گناہ ہیں، جرائم، ظلم وغیرہ ہوتے ہیں، تلفیاں ہو رہی ہوتی ہیں، ان کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ انسان ان گناہوں کو کرتے وقت اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جاتا ہے۔ اس کو یہ خیال اس کے ذہن سے نکل جاتا ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے بھی پیش ہونا ہے۔ چور چوری اسی وقت کرتا ہے جب اس کو اللہ کا خوف نہیں رہتا، زنا کرنے والا، حرام کھانے والا اور دوسروں کے حقوق دبانے والا، اگر اس وقت اس کو اللہ کا خوف اگر وہ کر لے تو وہ کبھی بھی یہ ظلم نہ کر سکے۔ ایک حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ جس وقت زنا کرنے والا زنا کر رہا ہوتا ہے تو ایمان اس وقت اس کے اندر نہیں ہوتا۔ ایمان دل میں نہ ہونے کا مطلب یہ کہ یعنی کہ یہ احساس اس کے وقت اس کے دل میں نہیں ہوتا کہ مجھے اس عمل کا حساب اللہ جیسی ہستی کو دینا ہے۔ اس کے اوپر میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ آتا ہے کہ وہ ایک سفر پہ جا رہے تھے، اور وہاں پہ اس دوران ان کے پاس جو تھا خوراک ختم ہو گئی، تو بھوک کی وجہ سے وہ کچھ بے چین تھے۔ اتنے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک بکریوں کا ریوڑ جو ہے وہ جا رہا ہے، اور ایک چرواہا تھا۔ وہ چرواہے کے پاس گئے تو اس سے انہوں نے کہا کہ اس طرح سے میں مسافر ہوں، مجھے تم دودھ دے دو ایک بکری کا نا۔ تو چرواہے نے یہ کہا کہ ویسے تو میں آپ کو دے دیتا، لیکن اصل میں بکریوں کا مالک نہیں ہوں، اس لیے میں آپ کو دے نہیں سکتا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے اس شخص کا امتحان لینا چاہا۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ ان میں سے ایک بکری تو مجھے بیچ دو، میں تم اس کے پیسے دے دیتا ہوں، اب میرا بھی فائدہ ہو جائے گا کہ مجھے جب ضرورت پڑے گی تو میں اس کا دودھ پی لیا کروں گا، اور تمہارا بھی فائدہ ہو جائے گا، تمہارے پاس پیسے آ جائیں گے۔ چرواہے یہ سب کچھ سنتا رہا اور فوراً بولا کہ اللہ کہاں گیا؟
یعنی کہ میں اپنے مالک کو تو یہ بات کہہ کے مطمئن کر دوں گا کہ بکری کہیں بھیڑیا کھا گیا یا کچھ ہو گیا، میں اس کو تو مطمئن کر دوں گا، لیکن اللہ، پیاری بہنوں، یہ ہے وہ تقویٰ جو اللہ نے اس چرواہے کے دل میں پیدا کیا، جنگل کی تاریکی میں، تنہائی میں بھی یہ دل پر پہرے بٹھا دیتا ہے۔ آپ آج دیکھیے سیکیورٹی گارڈز ہیں، پورے ڈپارٹمنٹس، پولیس کے ڈپارٹمنٹس ہیں، انٹیلیجنس بیورو کے ڈپارٹمنٹس ہیں، اتنے ڈپارٹمنٹس ہونے کے باوجود برابر دنیا میں ظلم بھی ہو رہے ہیں اور برابر جرائم بھی ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ لوگوں کے دلوں میں اصل میں تقویٰ نہیں ہے، اللہ کا خوف وہ نکل گیا ہے۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تقویٰ کی پہچان کیا ہے، کیا کسی خاص وضاحت کا نام تقویٰ ہے؟ کیسے پہچانیں گے ہم؟ پیاری بہنوں، سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ جیسا کہ ہم یہ جان لیا کہ تقویٰ کا مقام دل ہے، تو اب ہم کسی بھی دوسرے کے دل کو چیک نہیں کر سکتے کہ اس میں تقویٰ کتنا ہے۔ لوگوں کے لباس، رہن سہن وغیرہ سے ہم اندازے لگاتے رہتے ہیں۔ پیاری بہنوں، یہ معاملہ بندے کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے، وہی جانتا ہے کہ کون کتنا تقوی والا ہے۔ اس لیے پیاری بہنوں، ہمیں کسی بھی صورت دوسرے کو جج نہیں کرنا۔ ہاں، جس قدر بھی چیک کرنا ہے، ہم اپنے دل کو ہم نے کرنا ہے، اپنے دل کی کیفیات کو جانچنا ہے، اور یہ کام ہمیں جس قدر زیادہ ہو سکے ہمیں کرنا ہے، اور پوری ایمانداری کے ساتھ کرنا ہے کہ کہیں اس میں برے خیالات، دوسروں کے لیے بدگمانیاں، نفرتیں، بغض، کینہ، حسد، دشمنیاں، یہ سب کچھ موجود تو نہیں ہے۔ پیاری بہنوں، دل میں تقویٰ پیدا کرنا ہے تو پہلے اس کے لیے دل کی صفائی کا کام کرنا ہوگا۔ دل کی صفائی ہوگی تبھی اس میں تقویٰ سچے گا۔ ایک حدیث ہے جسے بخاری نے روایت کیا ہے، نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ بے شک جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب اس کی اصلاح ہو جاتی ہے تو سارے جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے یا بگڑ جائے تو سارے کا سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہی ایک اور اہم بات یہ کہ تقویٰ والے اپنی زبان کی حفاظت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ بھی ایک پہچان ہے تقویٰ والوں کی۔ یہ جھوٹ، گالی، طنز، عیب چینی، غیبت کر کے نہ تو یہ اپنی نیکیاں ضائع کرتے ہیں اور نہ ہی دوسروں کے دلوں کو دکھاتے ہیں، یہ دوسروں کو تکلیف دینے والے نہیں ہوتے۔ آپ آج کل دیکھیے کہ بچے بھی گھر پہ ہیں اور شوہر بھی، بچے آپس میں دن بھر میں لڑ بھی لیتے ہیں، جھگڑتے بھی ہیں، اور پھر شوہر ہیں وہ گھر پہ ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے کاموں پر کچھ نہ کچھ کہہ بھی دیتے ہوں۔ تو اب ایسے میں سب سے بڑا امتحان ہے ہی ہے کہ اپنی زبان سے دیکھتے رہیں کہ اس سے کیا نکل رہا ہے۔ پیاری بہنوں، اگر بولنے سے پہلے تھوڑی دیر سوچ لیا جائے تو ہمارا یہ صبر ہمیں بہت سی شرمندگی سے بچا سکتا ہے۔ ہم کسی کی بات ختم ہونے سے پہلے چاہتے ہیں کہ فوراً بولیں، فوراً جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں، یہ جلد بازی والی کتنا نقصان کا باعث بنتی ہے۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ نماز پڑھتے ساتھ سلام پھیرتے ساتھ ہی ہم فوراً گفتگو شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہاں پہ ایک حدیث آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی کا ایمان درست نہیں ہوتا جب تک کہ دل درست نہ ہو، اور دل درست نہیں ہوتا جب تک کہ اس کی زبان درست نہ ہو۔ اسی طرح ایک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک واقعہ آتا ہے نا کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ جب آپ سے کوئی سوال پوچھتا ہے تو آپ تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہتے ہیں اور پھر آپ جواب دیتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ میں اپنے آپ کو اس وقفے میں جنت اور جہنم پر پیش کرتا ہوں اور یہ سوچتا ہوں کہ اس سوال کے جواب میں جو بات میں کہنے والا ہوں یہ بات مجھے جنت میں لے جائے گی یا جہنم میں، اور جب مجھے یہ اطمینان ہو جاتا ہے کہ میری بات مجھے جہنم میں لے جانے والی نہیں بلکہ جنت میں لے جانے والی ہے، تب میں بات کرتا ہوں۔ پیاری بہنوں، کیا ہم کبھی بولنے سے پہلے یہ بات سوچتے ہیں کہ میری بات مجھے جنت میں لے جانے والی ہے یا جہنم میں؟ پھر پیاری بہنوں، ہم دیکھتے ہیں کہ تقویٰ والوں کی ایک علامت ہے، ایک پہچان ہے، اور وہ کیا ہے؟ پیاری بہنوں، ایسے شخص کی ترجیح آخرت ہوتی ہے، اس کی تمام پرائیورٹیز، اس کے سب کام آخرت سے جڑے ہوتے ہیں، وہ دنیا سے کہیں زیادہ آخرت کے لیے فکر مندی کرنے والا ہوتا ہے۔ دنیا تو یہ تو راستے میں پڑی ہے اور یہ تو مل ہی جانی ہے۔ ایسے شخص کی اصل کوشش، پلاننگ آخرت کے فائدے حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے، اور یہ سب سے عقل مند شخص ہے، کیونکہ ایسے شخص کی پھر دنیا بھی درست ہو جاتی ہے اور آخرت بھی درست ہو جائے گی۔ اللہ نے قرآن مجید میں تقویٰ والوں کے لیے فلاح کی خوشخبری سنائی، اور علماء فرماتے ہیں کہ فلاح یافتہ لوگ جو ہیں ان کے لیے دنیا کی بھی کامیابی ہے اور اس میں آخرت کی بھی کامیابی یہ لوگ پائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہم سب کو تقویٰ والا بنا دے، آمین۔ ہم دیکھتے ہیں کہ روزے کے ذریعے تقویٰ کیسے پیدا ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھیے پیاری بہنوں کہ
ہمارے گناہوں کا سب سے بڑا سبب ہماری خواہشات ہوتی ہیں. یہ حقیقت ہے کہ ہمیں کھانے پینے کی بھی خواہش ہے اور کام کرنے کے بعد ہم تھک بھی جاتے ہیں, ہمیں آرام و سکون کی بھی خواہش ہوتی ہے اور ساتھ بقائے نسل کے تقاضے بھی ہیں. انسان کے اندر یہ تینوں خواہشات اور نفس کے تقاضے بہت زیادہ شدید بھی ہیں. اصل میں تو یہ تینوں خواہشات ہیں, اصل میں انسان کی ضروریات بھی ہیں. اور یہ چیزیں اللہ نے ہماری طبیعت میں, ہماری جبلت میں رکھ دی ہیں. صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ ان خواہشات کو ڈسپلن کرنا, کنٹرول کرنا ہے. انہیں یکسر ختم کرنے کا تقاضا نہیں کرتا ہمارا دین. اور ان خواہشات کو اب کیسے ڈسپلن کرنا ہے, تو ان کو ڈسپلن کرنے کے لیے یہ ٹریننگ ہمیں روزے کے ذریعے سے ملتی ہے. آپ دیکھیے کہ 10 سے 12 14 17 گھنٹے تک کے روزے ہوتے ہیں جو کہ مسلسل لگاتار ہم 1 ماہ تک رکھتے ہیں. اور آج جو ہے ریسرچ یہی کہتی ہے کہ جو کام مسلسل مہینہ بھر کیا جائے اس کے لیے تو انسان کا جسم عادی ہو جاتا ہے, جو بھی ٹریننگ وہ لے گا مسلسل 1 مہینے تک. تو آپ دیکھیے کہ ان تمام گھنٹوں میں تو ہمیں نفس کو حلال سے بھی روک کر رکھنا ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ اللہ کے حکم پر ہم اپنی میٹھی اور گہری نیند کو توڑ کر ہمیں جاگنا ہوتا ہے. سحری کھانی ہے, چاہے بھوک لگے یا نہیں, لیکن پھر بھی کھانی ہے. پھر نماز ادا کرنی ہے. پھر دن بھر میں ہر طرح کی خوراک سامنے موجود ہونے کے باوجود کھانے کی طرف ہاتھ تک نہیں بڑھا سکتے ہم. اللہ کی نافرمانی کے خوف سے ہم وضو کرتے ہوئے پانی کا ایک قطرہ الگ سے نہیں اتارتے, جبکہ اس وقت کوئی اور دوسرا ادھر موجود نہیں ہوتا ہمیں دیکھنے والا. یہ ساری تربیت انسان کی روزے کے ذریعے ہی ہو رہی ہوتی ہے کہ صرف اور صرف اللہ کے لیے روزے کی حالت میں حلال کے ذریعے سے بھی اپنے کھانے پینے کی خواہش, جنسی خواہشات پوری کرنے سے انسان رک جاتا ہے. پیاری بہنوں, جب ہر لمحہ روزے کے دوران یہ احساس برقرار رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اس کے آگے جواب دے ہوں, تو یہی چیز تقویٰ ہے. جس شخص میں رمضان کے دوران یہ فکر اور احساس پیدا ہو گیا کہ اللہ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے, تو یہ شخص رمضان کے گزرنے کے بعد بھی اللہ کی موجودگی کا احساس کرے گا اور کوئی غلط کام کرنے سے پہلے, اللہ کی نافرمانی کرنے سے پہلے یہ سوچ کر ڈرے گا کہ مجھے اللہ کو جواب دینا. اور اسی طرح جب روزے دار اللہ کی خاطر اپنے آرام و سکون کی نیند کو چھوڑ کر جب وہ انسان سحری کے لیے جاگتا ہے, اور پھر اسی طرح افطاری کے بعد جب آرام کرنے کا بہت زیادہ دل کر رہا ہوتا ہے, بہت سخت آرام کی خواہش ہو رہی ہوتی, تب کیا ہوتا ہے, مغرب کی نماز, پھر عشاء کی نماز, پھر تراویح, مطلب یہ سب کے سب کام وہ اللہ کے لیے کرتا چلا جاتا ہے, اپنے آرام کو چھوڑ دیتا ہے. تو یہ سب ٹریننگ اسے اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ اس دنیا میں ہر کام میں میری اپنی مرضی نہیں چل سکتی, بلکہ مجھے میرے اللہ کی مرضی کے مطابق چلنا ہے. اسی طرح جنسی خواہشات ہیں جنہیں روزے کی حالت میں ہر ذریعے سے بھی منع کر دیا گیا. اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے رمضان میں پورے مہینے کی ٹریننگ سے روزے دار کی خواہش کو روزے کے ذریعے ڈسپلن کر دیا. آپ خود سوچئے کہ رمضان کے بعد کیا یہی انسان اب حرام راستوں سے اپنی ان خواہشات کو پورا کرنے کے بارے میں سوچ بھی سکتا ہے کہ جو رب پورا رمضان اس کے ہر عمل کو دیکھتا رہا, کیا رمضان گزرنے کے بعد اب وہ نہیں دیکھے گا؟ پیاری بہنوں, لیکن ہم عموماً کیا دیکھتے ہیں؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رمضان کے بہترین روزہ رکھنے والے عید کا چاند نکلتے ساتھ ہی یکدم پابندیوں سے آزاد ہو جاتے ہیں. جو روزے میں حلال سے بھی رکتے تھے وہ رمضان کے بعد حرام سے بھی نہیں چوکتے. یہ وہی ہوتے ہیں جو ہر چیز, اللہ کی نافرمانی کے کام اور دوسروں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنا, دوسروں کو ستانا, مطلب یہ سب کچھ کیوں ہو جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ روزے میں بھوک پیاس کو تو برداشت کیا تھا, لیکن روزے کے ذریعے سے جو کچھ حاصل کرنا تھا یعنی تقویٰ, وہ حاصل نہیں کر سکے. اس لیے پیاری بہنوں, بہت ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم روزہ رکھتے وقت یہ جان لیں کہ اس سے رب کو کیا مطلوب ہے. پھر ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ آخر تقویٰ کی برکات اور ثمرات کیا ہیں. سب سے بڑی خوشخبری جو تقویٰ والوں کے لیے قرآن نے بیان فرمائی ہے وہ ہے ان اللہ یحب المتقین. اللہ تعالیٰ متقین سے محبت کرتا ہے. کتنا عظیم مقام ہے یہ, اتنا بڑا انعام, اس پوری کائنات کے خالق و مالک کی محبت کا مل جانا کتنی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے جو تقویٰ والوں کو حاصل ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو میں شامل فرما لے, آمین.
علاوہ بھی آپ دیکھیے کہ قرآن حکیم کی کتنی ساری آیات ہیں جن میں تقوی والوں کے لیے جو ہے مطلب جو ان کے تقوی کے برکات اور جو ثمرات وہ سمیٹیں گے کس قدر بیان کیے گئے ہیں. چند میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. یہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرے اللہ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا راستہ نکال دیتا ہے. پھر ایک اور جگہ قرآن میں آتا ہے کہ اللہ وہاں سے اس کو رزق عطا کرے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہوگا. پھر ایک اور جگہ قرآن میں آتا ہے کہ جو اللہ پہ توکل کرے گا اللہ کافی ہو جائے گا اس کے لیے. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرے اللہ اس کے کاموں میں آسانی پیدا فرمائے گا. ایک اور جگہ قرآن میں آتا ہے کہ جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے گناہوں کو اس سے دور کرے گا اور اس کے لیے اجر عظیم عطا فرمائے گا. آپ ان آیات پہ غور کیجئے, ان خوشخبریوں پہ غور کیجئے. مطلب کیا کوئی مسئلہ زندگی کا رہ گیا ہے حل ہونے سے؟ یعنی زندگی کی بھی اور آخرت کی بھی کامیابی کا نسخہ ہے یہ تو. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ خالی یہ انفرادی طور پہ ہی نہیں بلکہ اگر اجتماعی زندگی میں بھی جو ہے تقویٰ کے فوائد اور اس کے ثمرات حاصل ہوتے ہیں. سورہ اعراف کی ایک آیت کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ اگر بستی والے ایمان لاتے اور تقویٰ کی روش اختیار کرتے ہیں تو ہم یقیناً آسمان سے بھی برکتیں نازل کرتے اور زمین سے بھی برکتیں عطا فرماتے. آج آپ دیکھیے کہ زندگی میں سے برکتیں ہی تو ختم ہو گئی ہیں. سارا گھر کما رہا ہے پھر بھی خرچے پورے نہیں ہوتے, خوشی نہیں, اطمینان نہیں ہے, سکون نہیں ہے, بے چینیاں ہیں, پریشانیاں ہیں. آج کیسے خوبصورت حل ہمارا دین ہمارا قرآن میں ہمارے لیے موجود ہیں لیکن ہم ان رستوں کو چھوڑ کے اور کہیں اور سے ان تمام مسائل کو حل کرنے کی فکر کرتے ہیں. اس میں بے تحاشا یہاں پہ آپ قرآن کے اندر دیکھیں گے تو اور بھی بہت ساری جو ہیں آتی ہیں آیات آتی ہیں جن میں تقوی والوں کے لیے آتے ہیں. پھر ایک چیز یہ بھی دیکھیے کہ ساری دوستیاں جو محض دنیا کے لیے ہوں گی وہ کل دشمنیوں میں بدل جائیں گی سوائے تقوی والوں کے. یعنی کہ گہرے دوست اور جو ہے وہ بھی صرف وہی دوستیاں کام آئیں گی جو اللہ کے لیے کی گئی ہوں گی اور تقوی والے آپس میں وہاں پہ بھی دوست ہوں گے. پھر ایک اور قرآن میں آتا ہے کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی ان کے لیے نعمتوں والے باغ ہیں, یعنی جنت کے باغ, نعمتوں والے باغ, ایسے یہ انعام ان کو ملے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے اپنی رحمت سے, آمین. پھر آخر میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ماہ رمضان آنے ہی والا ہے. ماہ رمضان کا استقبال ہم کیسے کریں؟ پیاری بہنوں, ہم دنیا کا کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم پہلے سے تیاری کرتے ہیں, پوری پلاننگ کرتے ہیں. کوئی دعوت ہو, شادی ہو یا پکنک ہو, ہم پوری پلاننگ سے کام کرتے ہیں تاکہ کاموں میں ہماری خوبصورتی نظر آئے. تو جب رمضان جیسے ایک عظیم الشان مہینہ قریب آ رہا ہے تو اس میں داخل ہونے سے پہلے ہمیں ضرور سوچنا ہے کہ مجھے اس رمضان میں اللہ کو راضی کرنا ہے. تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے مجھے کیا کچھ کرنا ہے؟ تو اس میں کچھ چند کاموں کی ادھر فہرست آپ کے سامنے ہے. کہ سب سے پہلے کہ رمضان المبارک کے بارے میں علم اور آگاہی. مجھے خود بھی جاننا ہے اس مہینے کی فضیلت کے بارے میں. اس میں جب روزے رکھنے ہیں تو روزوں کی فرضیت, ان کا مقصد, ان کے مختلف احکام و مسائل کو جاننا ہے. بے شک آپ پہلے سے بھی جانتے ہوں گے لیکن دوبارہ سے بھی پڑھا جائے کیونکہ انسان بہت ساری چیزیں جب نظر سے اوجھل ہوتی ہیں تو انسان ذہن سے نکل جاتی ہیں. تو ان کو دوبارہ پڑھیے اور آپ آج آن لائن بھی آپ لوگ اٹینڈ کر سکتے ہیں, اس طرح سے بھی آپ سیکھیں, خود بھی سیکھیں, خود بھی جانیں اور اپنے بچوں کو, اپنی فیملی کو بھی روزے کے احکامات سکھائیں. ابھی یہ بہت بہترین وقت ہے, بچے ہمارے پاس ہیں, سب گھر والے, سب کی جو اویلیبلٹی ہے اس کا بھرپور فائدہ ہم لوگ اٹھائیں تاکہ سب لوگ مل کر بیٹھیں اور رمضان سے پہلے ہی اس کے لیے پریپیئر ہو جائیں. تو یہ دیکھیے کہ رمضان مبارک کا استقبال دل کی خوشی کے ساتھ کرنا ہے. آپ جانتے ہیں کہ رمضان کا استقبال دو طرح سے کیا جاتا ہے. شاید آپ میری بات پہ حیران ہو رہے ہوں گے لیکن یہ حقیقت ہے کہ کچھ لوگ تو اس مہینے کو بہت خوشی اور شوق کے ساتھ اور محبت کے ساتھ بڑی بےتابی سے اپنی مغفرت و بخشش کا عظیم موقع سمجھ کر اس مہینے کو ویلکم کرتے ہیں. لیکن دوسری طرف وہ بھی لوگ ہیں جو ایک بوجھ اور زبردستی کی پابندی اور مجبوری سمجھتے ہیں اسے, اور اس لیے اپنے دل کی کیفیات کا ابھی سے جائزہ لیں, اس کو ابھی سے تیار کیجیے. کہیں کوئی کمی ہے تو اس کو دور کیجیے. پھر یہ کہ قضا اور نفل روزے رکھیں, یعنی کہ اگر کوئی پچھلے سال کے روزے قضا ہیں تو وہ رمضان سے پہلے ہی رکھ لیجیے اور پھر نفلی روزوں کا بھی زیادہ سے زیادہ اہتمام کیجیے. احادیث میں ماہ شعبان کے روزوں کی بھی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ کو کسی اور مہینے میں سوائے رمضان کی اس قدر روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھتا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اس رجب اور رمضان کے بیچ والے مہینے کی فضیلت سے غافل ہیں، حالانکہ اس مہینے میں لوگوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اعمال جب اللہ کے آگے پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں، اور اس حدیث کو ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھیں کہ اذکار، تلاوت قرآن، استغفار، دعائیں، اور پھر خوب خوب انفاق کرنے کی کوشش کریں۔ اسلاف کا تو یہ طریقہ بیان کیا جاتا ہے کہ رمضان شروع ہونے سے کئی مہینوں پہلے ہی وہ لوگ دعائیں شروع کر دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے۔ پیاری بہنوں، آپ بھی دیکھیے کہ کتنے ہی لوگ ہیں جو پچھلے رمضان میں اس دنیا میں یہاں پہ موجود تھے لیکن آج نہیں ہیں، تو خیر اور عافیت اور امن اور سلامتی کے ساتھ رمضان تک پہنچنے کی دعائیں کریں۔ اب کی دفعہ آپ دیکھیں کہ ہم کچھ خاص حالات سے گزرتے ہوئے رمضان کی تیاری کر رہے ہیں۔ ان حالات میں اللہ سے قریبی تعلق ہمیں رکھنا ہے، اس کی رحمت سے بہت بہت پر امید رہنا ہے، مایوس نہیں ہونا، پینک نہیں کرنا، اپنی سوچ کو بہت پازیٹیو رکھنا ہے کیونکہ رب ہمارا ہے، اس کی رحمت بہت وسیع ہے۔ ہمیں اس خوشخبری پر بھی یقین رکھنا چاہیے جو اسے مومن کے لیے عطا کی ہیں کہ مومن کے لیے تو ہر دو حالتوں میں خیر ہی خیر ہے، جب مصیبت اور مشکل میں وہ صبر کر کے خیر کما لیتا ہے اور خوشی میں شکر کر کے خیر کماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس مشکل سے خیر کمانے والا، خیر سمیٹنے والا بنا دیں، آمین۔ ہمیں اس وقت میں خوب خوب قرآن سے تعلق کو جوڑنا چاہیے، خوب خوب قرآن کے ساتھ اپنا گہرا تعلق بنائیں، ہمیں ذکر، اذکار، خوب خوب استغفار کرنے کی اللہ ہمیں سب کو توفیق عطا فرمائے، دعائیں کر کے ہم نے اس وقت گزارنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بھرپور امید کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں امن، سلامتی اور خیر و عافیت رمضان نصیب فرمائے، آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم امين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔ پیاری بہنوں، رمضان کی صورت میں نیکیوں کی فصل بہار میں رحمتوں کے گلے گلزار اس لیے سجائے گئے کہ انزل فیہ القرآن، یہ مہینہ بھی عام مہینوں جیسا ہزاروں سال سے اس کے شب و روز بھی یکساں قدر و قیمت کے حامل تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 41ویں سال اتر کر جو ہرا سے سوئے قوم آئے اور اپنے ہمراہ آفاقی الہامی اور ابدی نسخہ کیمیا ساتھ لائے۔ یہ بجلی کا کرکا تھا یا سوتے ہادی، بلا شبہ اس دعوت اور صدا نے ساری سرزمین عرب ہلا دی۔ جھوٹے خداؤں کی خدائی، انسان پر انسان کی حاکمیت، ظلم، جبر، ناانصافی، بد امنی، توہین انسانیت، حقوق غصبی، بد اخلاقی، فحش و بے حیائی، گمراہیوں اور پستیوں کے پھیلے ہوئے بدترین منحوس سائے، اور اس کے نتیجے میں ہر جگہ، ہر قوم، ہر تہذیب، ہر رنگ، ہر نسل اور ہر علاقے میں ضلالت کی بھڑکتی ہوئی آگ اور فکری، عملی، اخلاقی، سیاسی، معاشرتی اور معاشی فساد کے عالم میں ایک شاندار ہماگیر عالمگیر انقلاب کا پیش خیمہ۔ نقطہ آغاز صراط مستقیم، راحت قلب و نظر، ہدایت فکر و عمل، ہدی للناس، انسانیت کے لیے تابت سرچشمہ ہدایت۔ پیاری بہنوں، اسی تعلیمات کی حقانیت و صداقت اور انسان کی ہماگیر پہلو، جامع و مکمل رہنمائی کی شہادت ناطقہ بن کر ظہور پذیر ہونے والے قرآن عظیم کے آغاز کا مہینہ ہے۔ پیاری بہن، ہم اپنے پروگرام کی طرف آتے ہیں۔ ہمارا جو اگلا پروگرام ہے وہ ہے کہ رمضان اور قرآن کے حوالے سے ہی ہے کہ آئیے دورہ قرآن کی تیاری کریں، اور ہمارے اس پروگرام کو جو ہے وہ ہماری سمینہ ضیاء بہن کروائیں گی، جو کہ ہماری LNG ڈپارٹمنٹ کی انچارج بھی ہیں اور ہماری MG بھی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ۔ پیاری ساتھیوں، شعبان کا چاند نکلتے ہی ہمیں رمضان کی خوشبو اور خوشی دونوں محسوس ہوتی ہے۔ دل میں خود بخود خوشی کے جذبات آنے لگتے ہیں، اور یہ خوشی ہمیں محسوس ہوتی ہے اور پھر ہونی بھی چاہیے، کیونکہ یہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینے کا استقبال ہوتا ہے۔ ایک بہت خوبصورت مہینہ میرے اور آپ کے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے، اور قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جو اس نے انسانوں کی ہدایت اور فلاح کے لیے نازل کیا، اور اس ماہ مبارک کی ایک بڑی برکت والی رات کا انتخاب کیا۔ تو اس لیے پیاری ساتھیوں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان کے استقبال کی بہترین توفیق عطا فرمائے، ہم سب بہنوں کو بہترین صحت اور بہترین زندگی عطا فرمائے، اور ہمیں قرآن کی
طرف ہدایت کے لیے جانے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ پیاری بہنوں، بہت خوبصورت آیت ہے قرآن کی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ پیاری ساتھیوں، اتنی خوبصورت آیت، اور اسی کے لیے ہمیں رمضان کی وہ خوشی بھی محسوس ہو رہی ہے۔ رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین کو قرآن سناتے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہر رمضان میں ہر رات جبرائیل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان گزرنے تک انہیں قرآن سناتے۔ ایک اور حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال جبرائیل امین کو ایک بار قرآن کا نازل شدہ حصہ سناتے اور وفات سے پہلے آخری سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار سنایا ہے۔ ان احادیث سے ہمیں رمضان میں قرآن مجید کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی تعلق پتہ چلتا ہے، اس لیے ہمیں بھی اس ماہ مبارک میں قرآن مجید کے ساتھ اپنا بہت ہی مضبوط اور بہت گہرا تعلق بنانا ہے انشاءاللہ۔ ایک اور حدیث ہے، روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور اپنی خواہش پوری کرنے سے روکے رکھا، لہذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ قرآن کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو رات کو سونے سے روک کے رکھا قیام کے لیے، لہذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما، چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اس طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید بنسبت دن کے رات کو پڑھنا زیادہ افضل ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر رات جبرائیل امین کو قرآن سناتے تھے، اور بہرحال رمضان کے دن بھی بڑی برکتوں والے دن ہوتے ہیں اور راتیں بھی بڑی برکت والی ہوتی ہے، اور رات کے لحاظ سے ظاہر ہے جب ہم تراویح پڑھتے ہیں تو قرآن خود بخود اس کے اندر بھی دہرا لیا جاتا ہے۔ تو پیاری ساتھیوں، قرآن رمضان کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ آئیے دورہ قرآن کی تیاری کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو بہترین صحت اور زندگی عطا فرمائے کہ ہم اس سال بھی پچھلے گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی دورہ قرآن کی تیاری کریں، اور ایک دفعہ زندگی میں جو ہم بار بار ہر سال، ظاہر ہے ہر سال ہی اس چیز کو ہم لے کر چلتے ہیں کہ ترجمے کے ساتھ ایک دفعہ ہم اس قرآن کو دہرا لیں، سن لیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی وہ حجت پوری ہو جائے ہماری انشاءاللہ تعالیٰ۔ ساتھیوں، حدیث ہے، جو لوگ اللہ کی کسی گھر میں اللہ کی کتاب پڑھنے اور پڑھانے کے لیے جمع ہوں تو ان پر اللہ تعالیٰ کی سکینت اترتی ہے اور رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر اپنے پاس رہنے والوں یعنی فرشتوں میں کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنی خوبصورت یہ حدیث تھی کہ جہاں پہ قرآن پڑھنے پڑھانے کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی سکینت اترتی ہے، رحمت ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں۔ اللہ کرے کہ وہ میں اور آپ ہوں جن کے اوپر سکینت نازل ہو، جن کو رحمت ڈھانپ لیتی ہو اور جن کے گرد فرشتے گھیرا باندھ لیتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا شمار ان لوگوں میں کرے۔ ساتھیوں، اسی لیے قرآن پر غور و فکر کرنے کے لیے، تدبر کرنے کے لیے، تفکر کی دعوت قرآن نے ہر صفحے پر دی ہے، ہر صفحے پر اس پر غور و فکر کی دعوت موجود ہے۔ قرآن بار بار مجھے اور آپ کو جھنجھوڑتا ہے اور کہتا ہے کہ تم سنتے کیوں نہیں، تم دیکھتے کیوں نہیں، تم سوچتے کیوں نہیں، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے، تم تدبر کیوں نہیں کرتے۔ اگر قرآن کی پکار اور دعوت میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے تو پھر کس کے لیے ہے؟ نہایتی اصرار کے ساتھ اللہ رب العزت یہ اعلان کر رہے ہیں کہ قرآن اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ تم اسے سمجھو، تم اسے پڑھو۔ پیاری بہنوں، جب ہم اسے سمجھیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم اسے پڑھیں گے اور اس کا پیغام بھی جب دوسروں تک ہم پہنچائیں گے تو یقینی طور سے یہ حدیث میرا اور آپ کے اوپر ضرور صادق آئے گی۔ پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ ہر سال کی طرح اس سال میں بھی ہمیں مل کر قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کا موقع عطا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بہت ساری دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا شمار ایسے ہی لوگوں میں کیجیے گا۔ پیاری بہنوں،
قرآن ہدایت ہے انسانوں کے لیے، پوری انسانیت کے لیے قرآن ہدایت ہے، اور بالخصوص ہم مسلمانوں کے لیے۔ کیا ان لوگوں نے قرآن پر غور نہیں کیا؟ افلا یدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا ان لوگوں نے قرآن پر غور نہیں کیا یا دلوں پر ان کے قفل چڑھے ہوئے ہیں؟ قرآن کس طریقے سے مجھے اور آپ کو جھنجھوڑ رہا ہے، میرے اور آپ کے لیے یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ ہدایت کس کے لیے؟ قرآن ھدی للناس تو ہے، لیکن کس کے لیے ہدایت؟ اس کے لیے ہے ان ھذہ تذکرہ، یہ ایک نصیحت ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، اب جس کا جی چاہے اپنی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے۔ ساتھیوں، اس کا اختیار اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے کہ اب ہم قرآن کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، اور پھر سمجھ بوجھ کے ساتھ اپنے رب کی طرف جانے والے راستے کا اختیار کریں گے۔ اس میں زور و زبردستی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے پورا میرے اور آپ کے چوائس پر چھوڑ دیا ہے یہ بات۔ اے اہل قرآن کو اپنا تکیہ نہ بنا لینا، بلکہ اسے پڑھا کرو رات کے اوقات میں بھی اور دن کے اوقات میں بھی، جیسا کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے، اور اسے عام کرو اور خوش الحانی سے پڑھو اور اس میں تدبر کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ پیاری بہنوں، قرآن ہر شخص کے لیے رہنما ہے، استاد ہے، مربی ہے، اس لیے اس کو وقت دینا، سمجھنا بہت ضروری ہے۔ زندگی کے اہم ترین کام سے بھی اہم ترین کام، وہ کام جس پر میری اور آپ کی جنت کا فیصلہ ہونا ہے۔ ساتھیوں، اگر ہم نے اس انداز سے قرآن کو نہیں سمجھا تو قرآن کی حیثیت محض ایک مقدس کتاب کی سی ہو جائے گی۔ ہمیں اپنے دل و دماغ کو قرآن کے لیے کھولنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہمارے دن اور رات کی کوششوں کا اس میں بڑا دخل ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ قرآن ایک اور جگہ میرے اور آپ کے لیے کہتا ہے، یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے جو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل و فکر رکھنے والے اس سے سبق لیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب میرے اور آپ کے لیے بھیجی ہے، وہ کتاب جس کا رمضان کے ساتھ ہم پورا ایک تعلق بناتے ہیں، جو رمضان المبارک میں نازل ہوئی، جس کے لیے میں اور آپ انتظار کرتے ہیں، ہر سال انتظار کرتے ہیں۔ ساتھیوں، ہم اور آپ کو خوش نصیب بہنیں ہیں، اور انشاءاللہ خوش نصیب ہوں گے جو اس رمضان کو پا لیں گی۔ جب پچھلے سال رمضان گزر رہا تھا اور جب چلا جا رہا تھا، دل کتنا اداس تھا نا، ہم اسی وقت اللہ تعالیٰ سے چپ کے دعائیں مانگ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ اگلے سال کا بھی رمضان ہمیں لے جائیے گا اس تک، اور وہ موقع ہمیں بھی نصیب کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، پھر بیٹھو، دیکھو، غور کرو میری کتاب پر، میری آیات پر غور و فکر کرو۔ اور آیات پر غور و فکر کرنے والوں کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو اولو الالباب ہوتے ہیں، جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں۔ ایک اور جگہ قرآن فرماتا ہے، جنہیں اگر ان کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اس پر اندھے اور بہرے بن کر نہیں رہ جاتے۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ ان کے پاس دل ہے مگر وہ ان سے سوچتے نہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں، ان کے پاس کان ہیں مگر وہ ان سے سنتے نہیں۔ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں کھو گئے ہیں۔ اللہ نہ کرے اللہ ہمارا شمار ان لوگوں میں نہ فرمائے۔ قرآن پر عمل، اللہ کے وعدے۔ ساتھیوں، ابھی جو ہم نے اتنی ساری باتیں دیکھی کہ قرآن ھدی للناس ہے، قرآن کس کے لیے ہدایت رکھتا ہے، اور قرآن ایک بہت برکت والی کتاب ہے، قرآن کے نزول کے مقاصد کیا ہیں، وہیں پہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پر عمل کرنے سے جو اللہ کے وعدے ہیں، اس وعدے کی طرف اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رہنمائی فرما رہا ہے۔ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی آ گئی ہے، ایک ایسی حق نما کتاب جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے طالب ہیں سلامتی کے طریقے بتاتا ہے، اور اپنی اذن سے ان کو اندھیرے سے نکال کر اجالے کی طرف لاتا ہے، اور راہ راست کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔
کتنی پیاری آیت ہے. قرآن روشنی ہے، قرآن روشنی ہے ساتھیوں. ہمیں اندھیرے سے روشنی کی طرف قرآن لاتا ہے. اندھیرا کیا ہے؟ ظلمات کیا ہے؟ بے چینی، بے یقینی، فرسٹریشن، نا امیدی، خودکشی اور نہ جانے کیا کچھ. اور قرآن ہمیں ان ساری چیزوں سے روشنی کی طرف لاتا ہے. امید، کتنی بڑی امید ہے ہمارے پاس کہ اللہ موجود ہے، حالات چاہے کتنی ہی خراب کیوں نہ ہو جائے. ایک امید ساتھ ساتھ چلتی ہے، وہ یہ کہ میرا اللہ موجود ہے. اللہ اسی امید کی طرف مجھے اور آپ کو بلاتا ہے، سلامتی کے راستے دکھاتا ہے یہ قرآن. پیاری بہنوں، قرآن پڑھنے کے کچھ بنیادی شرائط ہیں. ایسے تو ظاہر ہے بہت سارے شرائط ہوں گے، لیکن اس وقت ہم چند شرائط کو دیکھ لیتے ہیں تاکہ جب ہم دورہ قرآن کے لیے بیٹھیں تو ہمارا ذہن پوری طریقے سے یکسو ہو چکا ہو اور ہم اس کی پوری تیاری کے ساتھ بیٹھیں اور اس عزم کے ساتھ بیٹھیں کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان تک بھی آپ پہنچا دیجیے گا اور عمل کی جو نیتیں ہم آپ سے باندھیں گے اس پر ہمیں استقامت بھی عطا کیجیے گا اور اللہ تعالیٰ ہمیں اگلے رمضان تک بھی لے جائیے گا. لیکن پیاری ساتھیوں، زندگی کے اس لمحے کو ہم غنیمت جانیں گے کہ نہ جانے کتنے پیارے پیارے لوگ جو پچھلے سال ہمارے ساتھ رمضان میں موجود تھے لیکن اس سال وہ نہیں ہے. جب زندگی کی اس حقیقت کی طرف نگاہ جاتی ہے تو پھر ایک دم جلدی سے خیال آتا ہے کہ واقعی ہم اس سال رمضان کو بہت اچھے سے گزاریں کہ رمضان آئے تو مجھے اور آپ کو مغفرت کا تحفہ دے جائے، یہ رمضان میرے اور آپ کی جنت کے فیصلے کر جائے، اس رمضان میں مجھے اور آپ کو اللہ کی رضا حاصل ہو جائے اور اس رمضان میں ہم اچھی اچھی نیتیں باندھیں گے کہ اللہ کے دین کو کس طرح ہم مضبوط کر سکتے ہیں، اللہ کے دین کا کام ہم کس کس طرح اور طریقے سے کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو آئیے ساتھیوں 2 4 5 6 جو پوائنٹ ہے اس کو انشاءاللہ تعالیٰ میں اور آپ دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہماری نیت جو ہے وہ بالکل خالص ہو جائے. سب سے اہم ترین چیز یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. قرآن کی طرف ہمیں اس یقین کے ساتھ آنا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے جو ہمارا خالق ہے. اس کو پڑھنے اور اس کے مطالعہ کرنے سے ہمارا کوئی مقصد عام مقصد نہیں ہے بلکہ ہم اس مقصد کے ساتھ بیٹھیں گے کہ ہمیں اس قرآن سے ہدایت لینی ہے اور ہماری پوری شخصیت بدل جائے. یہ نیت ہونی چاہیے میری اور آپ کی. ہمیں صراط المستقیم پر چلنا ہے اور ثابت قدمی کے ساتھ چلنا ہے. جب ہم یہ سوچیں گے نا یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کو اسی انداز سے کھول کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی شخصیت بھی بدلے گی. یہ قرآن ہمیں ثابت قدمی بھی عطا کرے گا اور یہ احساس ہمیشہ بیدار رہنا چاہیے کہ ہر لفظ جو ہم پڑھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں یا جو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے نازل کیا ہے. میں ہوں اللہ کا مخاطب، کوئی اور نہیں ہے. عموماً پڑھتے ہوئے خیال آتا ہے نا کہ شاید یہ فلاں کے لیے ہوگا، یہ فلاں کے لیے نازل ہوئی ہے. نہیں، اس کی ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ میرے لیے نازل ہوا، مجھے اس سے انشاءاللہ تعالی اصلاح لینی ہے. اس کے ساتھ پیاری ساتھیوں دوسری چیز ہے نیت کا اخلاص. ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ اپنے دل و دماغ کو اور وقت کو اس ہدایت کے لیے لگائے جو اللہ نے ہمارے لیے بھیجی ہے. ہمیں اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے. ہم قرآن سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ ہم قرآن کیوں پڑھتے ہیں. یقیناً قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے، ہم اس کو اسی لیے پڑھیں گے. ہم قرآن کو محض عادتاً نہیں پڑھیں گے، نہ ہم صرف اس کو برکت کے حصول کے لیے پڑھیں گے، گرچہ کہ قرآن برکت بھی دے گا، رحمت بھی دے گا، لیکن اصلاً ہم قرآن کو اس لیے پڑھیں گے کہ قرآن ہمیں ہدایت دے، قرآن سے ہمیں شفا حاصل ہو اور قرآن ہمیں ہدایت کے ساتھ رحمت بھی عطا فرمائے. تو انشاءاللہ تعالی نیت کا جو اخلاص ہے وہ یہ سب کچھ ہمیں عطا کرے گا. پھر اس کے ساتھ ساتھ ساتھیوں اطاعت اور تبدیلی، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے. جب تک ہم اپنے خیالات اور اپنے اعمال قرآن کے مطابق نہیں ڈھالنے کے لیے تیار ہوں گے نا ساتھیوں، تو اطاعت اور تبدیلی دونوں میں سے کوئی کام نہیں ہوگا. ہمیں اپنی پوری نیت اس طرح سے رکھنی ہے انشاءاللہ تعالی پہلے دن سے کہ قرآن کو پڑھتے ہوئے انشاءاللہ میرے اندر اطاعت کی بھی کیفیت پیدا ہوگی اور ساتھ ساتھ تبدیلی بھی آئے گا اور ہماری ساری محنت اور خلوص انشاءاللہ تعالی اسی چیز کو حاصل کرنے میں لگے گی.
قرآن نے ایسے لوگوں کی بہت مذمت کی ہے جو قرآن پر ایمان کا اقرار تو کرتے ہیں، لیکن جب ان کو عمل کے لیے کہا جاتا ہے یا زندگی میں کوئی فیصلہ طلب بات آ جاتی ہے تو پھر وہ قرآن کی ہدایت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے اچھی بہنا قرآن کی طرف اس سوچ کے ساتھ ہمیں آنا ہے کہ انشاءاللہ تعالی اطاعت کی بھی نیت ہے، اور اطاعت کے ساتھ ساتھ پھر وہ تبدیلی بھی نظر آئے ہمیں۔ اور پیاری بہنا ان سارے کاموں میں گھبرانا نہیں ہے، ہم نے نیت باندھ لی ہے نا، ہم نے اطاعت اور تبدیلی کی طرف بھی ہم اور آپ چل پڑے، لیکن دیکھیے اصل مدد تو اللہ کی آئے گی، اس لیے ہمیں کسی بھی لمحے میں گھبرانا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے وقت کی برکت کی دعا مانگتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ اس راہ پہ چلنا ہے۔ اچھا، جب ہم قرآن کی طرف آتے ہیں تو رکاوٹوں اور مشکلات بھی آتی ہیں، اس لیے اچھی ساتھیوں اس سے بھی نہیں گھبرانا ہے۔ شیطان نے تو اللہ تعالیٰ کو چیلنج دیا تھا کہ اپنے ممکن حد تک میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا تھا اب میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا۔ یہ تھا وہ چیلنج جو شیطان نے اللہ تعالیٰ کو دیا تھا۔ اب تیار ہو جائیں ہم اور آپ، وہ ہم میں سے ہر ایک کے پاس آئے گا، اور جس کی جو کمزوری ہوگی نا وہ اسی سمت سے اس کے پاس آئے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ شیطان اپنی جو بہکاتا ہے وہ ایک ہی انداز سے ہم سب کو بہکا دے گا، بلکہ وہ دیکھے گا کہ کس کی کیا ویکنس ہے، وہ اسی رستے سے آئے گا۔ کسی کو اگر نیند عزیز ہے تو وہ اس رستے سے آئے گا، کسی کو بھوک ہے نا، کسی کو صفائی کا جنون ہے نا، کسی کو کوئی نہ کوئی مسئلہ، کوئی نہ کوئی کام، انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے، وائی فائی نہیں کنیکٹ ہو رہا ہے، اور نہ جانے کیا کچھ۔ اس بہکاوے کی راہ میں ہمارا سب سے مضبوط ساتھی بتائے کون ہوگا ساتھیوں؟ اللہ کے بعد یہ قرآن ہمارا مضبوط ساتھی ہوگا۔ اس لیے قرآن کے مطالعے کے ارادے کے پہلے قدم سے لے کر انشاءاللہ تعالی آخری زندگی کے آخری لمحے تک ہم اپنا ارادہ اس قرآن کے ساتھ مضبوط کریں گے، ورنہ شیطان میرے اور آپ کے سامنے بہت سی چالیں، ہیلے، بہانے، دھوکے، فریب اور نہ جانے کیا کچھ رکاوٹیں وہ لاتا رہے گا۔ لیکن ہمیں اللہ کی مدد اور توفیق ہمیشہ درکار ہے، اور اللہ ہی کی مدد اور توفیق سے اس کے بہکانے کے مرحلے سے میں اور آپ نکل جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، اللہ تو ہے ہی ہمارے ساتھ، اللہ تو میری نیت کے مطابق میری تو مدد کرے گا، وہ انشاءاللہ تعالی میرے وقت میں بھی برکت دے گا، میرے بچوں کو بھی سنبھال لے گا، مجھے آرگنائز بھی کر دے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے اور قرآن اس راہ میں ہمیں اور مضبوط کرے گا۔ اچھا، ایک بات اور ذہن میں رکھیے گا ساتھیوں، قرآن پڑھتے پڑھتے دوسرے بہت سے اہم کام بھی آنے شروع ہو جائیں گے۔ ہم جتنا اپنے آپ کو آرگنائز کریں گے اتنے ہی مشکلات سے ہم دور ہوتے جائیں گے۔ اور کبھی کبھی دل میں یہ خیال بھی آئے گا کہ بھئی تلاوت کرنا آسان ہے نا، ابھی تو سب کچھ گھر میں ہے، گھر بچے کام بڑھ گیا ہے تو چلو پھر کوئی بات نہیں تلاوت کر لیتے ہیں، تفسیر اور غور و فکر زیادہ مشکل لگ رہی ہے، بعد میں کر لیں گے۔ ساتھی وہ بعد نہیں آتا ہے زندگی میں، کبھی نہیں بعد آتا ہے۔ میرا تو اپنا تجربہ ہے کہ جس چیز کو چھوڑا کہ اچھا کل کر لیں گے، پتہ چلا 1 مہینہ گزر گیا اور یاد ہی نہیں آیا۔ اب ہمارا اور آپ کا یہ کام ہوگا کہ شیطان کی اس چال کو ہم اور آپ ناکام بنا دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ساتھیوں ہیں دعائیں اور پھر اللہ پر بھروسہ۔ انشاءاللہ تعالی دعاؤں کے بغیر تو یہ سفر ناممکن ہے، بالکل ناممکن ہے۔ ہم اللہ سے بہت دعا مانگیں گے کہ اللہ ربی میں آپ کے کلام کو سمجھنا چاہتی ہوں، میں رمضان کے روز و شب سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہوں، اللہ ربی آپ میری دعاؤں کو قبول فرمائیے، آپ میرے لیے آسانی دیجیے، میرے وقت میں برکت دیجیے، مجھے اچھی صحت، اچھی زندگی دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے جب ہم دعائیں مانگیں گے نا تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ضرور میری اور آپ کی مدد فرمائیں گے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے قرآن پڑھتے ہوئے ہمیں انبیاء کرام کی بہت ساری دعائیں ملیں گی جو مقبول دعائیں ہیں، ہے نا، قبول ہوئی بھی دعائیں ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم قرآن کی دعاؤں سے بھی بہت مدد لیں گے، اور پھر ظاہر مسنون دعائیں تو ہیں ہی میرے اور آپ کے ساتھ ساتھ ایک ایک چیز کی دعائیں بتا دی گئی ہیں، اور آج کل کے جو بھی حالات ہیں تو ان حالات کے اندر ان دعاؤں سے تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اور آپ بہت مدد لیں گے۔ اور پھر اللہ پر بھروسہ، سب سے بہترین ذات تو اللہ کی ذات ہے جو مجھے استقامت عطا فرمائے گی۔ تو
تو قرآن کی دعوت کو بغیر ہچکچاہٹ کے ہمیں ساتھیوں قبول کرنا ہے، اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی بغیر کسی شک و شبے کے اور پریشانی کے ہم انشاءاللہ تعالی قرآن کو سمجھنے کی پوری کوشش کریں گے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ساتھیوں ایک اور بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم انشاءاللہ قرآن سے جو کچھ سیکھیں گے نا اسے اپنے دل تک جانے دیں گے، بڑا مزہ آئے گا سچی۔ اس وقت قرآن کے لیے اپنے دل کو پوری طرح سے ہم کھول دیں، اور جیسے مثلاً کہ اگر اللہ کی صفات کہیں آ رہی ہیں تو ان صفات پر غور و فکر کرنا، ان کے عملی نکات لینا کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں ظاہر اتنے ہی تقاضے بھی ہم سے بنتے ہیں۔ قرآن پڑھتے پڑھتے پیغمبروں کے تذکرے آئیں گے تو ہم ضرور دل میں آرزو پیدا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا شمار ان لوگوں میں کیجیے گا جو اپنے انبیاء کی بات کو سنا کرتے تھے اور اس کو آگے لے جایا کرتے تھے۔ تو پیغمبروں کے تذکرے سے ہم ضرور سبق لیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا یہاں پہ سکھانا چاہ رہا ہے۔ آخرت کا ذکر، جنت دوزخ کے ذکر پر اپنے دل کی کیفیت کا جائزہ لیتے رہیں گے۔ جب جنت کا ذکر آئے گا ہے نا، خود بخود مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ یہ دنیا کتنی حسین لگتی ہے، جنت تو اس سے بھی کہیں زیادہ حسین ہوگی۔ تو اتنی حسین جنت اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے بنائی ہے۔ اللہم انی اسألک الجنت الفردوس۔ تو جنت میں جانے والے کاموں کو ہم گنیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ اتنی حسین جنت جو اللہ تعالیٰ کی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے سجائی اور سنواری ہے، انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کی مستحق بنوں گی۔ جہاں دوزخ کا ذکر آئے گا ضرور اپنے دل میں اس کا خوف محسوس کریں گے، آخرت کے ذکر پر خوف محسوس کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آخرت کا معاملہ حساب کتاب آسان کیجیے گا اور دوزخ کی ہر گھاٹی سے ہم سب کو محفوظ رکھیے گا۔ جب متقین کی صفات پڑھیں گے تو دل میں یقینی طور سے یہ خواہش پیدا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا شمار متقین میں کیجیے گا۔ مغفرت اور رحمت کے وعدے پڑھیں تو ضرور اس کے مستحق بننے کی تڑپ ہمارے دل میں پیدا ہو۔ جب ان کا ذکر پڑھیں جو قرآن سے لا تعلق تھے یا جو اللہ کے نافرمان تھے تو ہمیں ایک دم خوف آ جائے کہ نہیں اللہ تعالیٰ میں عزم کرتی ہوں ان لوگوں جیسا مجھے نہ بنائیے گا۔ جب قرآن میں کنو انصار اللہ کی پکار آئے تو عملاً نحن انصار اللہ بننے کی تڑپ پیدا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ سے بہت ساری دعائیں کر کے انشاءاللہ ہم یہ سارے کام جب قرآن کھولیں گے نا تو انشاءاللہ یہ سب کچھ ساتھ ساتھ چلتا رہے گا اور بہت مزہ آئے گا جب ہم سب مل کر قرآن پہ غور و فکر کریں گے۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ پورے کینیڈا کی بہنیں ایک ساتھ مل کر قرآن پہ غور و فکر کریں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنے پیار سے یہ لمحہ میرے اور آپ کے سامنے لے آیا ہے، بس ہم نے تو سوچا بھی نہیں تھا اور خود بخود بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بہرحال اس چیز میں بھی خیر رکھی ہوگی۔ قرآن سے تعلق، عملی تقاضے۔ قرآن سے تعلق اور عملی تقاضے میں آپ دیکھیے سورہ مریم کی آیت کتنی پیاری ہے کہ ان کا حال یہ تھا کہ جب رحمان کی آیات ان کو سنائی جاتی تو روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے۔ سچی اس آیت کو تو پڑھ کے دل کے اندر تمنا ہوتی ہے اللہ ہماری نمازیں، ہماری اطاعت، ہماری محبت اسی لیول پر لے جائیے گا اللہ تعالیٰ۔ کہ قرآن سے تعلق کے عملی تقاضے میں سب سے اہم تقاضا تو یہی ہے کہ وقت دینا ہوگا۔ یہ وقت بہت قیمتی ہے ساتھیوں۔ اپنے وقت کو کیسے ہمیں دینا ہوگا اس سے پہلے ہم تھوڑا سا ضرور اس بات پہ اپنی پلاننگ کریں گے کہ وقت کو کیسے آرگنائز کرنا ہے مجھے، کس طریقے سے روز کا یہ 2 گھنٹہ بغیر ڈسٹربنس کے ہمارے ساتھ گزر جائے نا۔ پھر اطاعت کی نیت ہو، ابھی ہم نے اطاعت پہ بات بھی کی تھی، اطاعت اور تبدیلی کی نیت کے ساتھ ہم قرآن پڑھیں گے، صرف عقیدت کے لیے نہیں پڑھیں گے۔ عقیدت، محبت، برکت، رحمت یہ سب ہمیں حاصل ہوگی، لیکن اصل اطاعت کے لیے ہم پڑھیں گے۔ کیفیات کو ہم محسوس کریں، یہی جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بات رکھی تھی نا کہ قرآن پڑھتے ہوئے جب انبیاء کا ذکر آئے گا، جب قوموں کا ذکر آئے گا، ہے نا، جب اس کے ساتھ ساتھ جنت، دوزخ اور آخرت کا ذکر آئے گا تو پھر میرے اور آپ کی دل کی کیفیات کیا ہوں گی اور کیا ہونی چاہیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص قرآن پڑھتا ہے لیکن قرآن اس پر لعنت کرتا ہے کیونکہ وہ سمجھتا نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک قرآن سمجھنا ایمان کی علامت ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص کو قرآن کو بڑبڑانے کے انداز میں پڑھتے سنا
تو فرمایا اس نے قرآن کو نہ پڑھا نہ خاموش رہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جس نے قرآن کو پڑھنے پر غور نہ کیا اس کو پڑھنے میں کوئی خیر نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں، یہ ساری چیزیں ساتھیوں میرے اور آپ کے سوچنے اور سمجھنے کی ہیں۔ قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ایک ضروری اور اہم حصہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں تک اس کا پیغام پہنچائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے ہی پہلی وحی نازل ہوئی آپ نے لوگوں تک اس پیغام کو پہنچانے کی اپنے اندر تڑپ محسوس کی۔ اس عظیم کام کی ذمہ داری کا احساس آپ کو رلا دیا کرتا تھا۔ پیاری بہنوں، اب مجھے اور آپ کو بھی یہ کام کرنا ہے۔ ہم اگر اس کام کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں تو ہمیں دوسروں کو بھی اس کام تک لے کر آنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہمارے یونٹ کی اور حلقوں کی بہنیں جو کہ ہمارے ساتھی ہوتی تھی، انشاءاللہ ابھی بھی وہ ہمارے ساتھی ہیں، اس کام میں ہم انہیں بھی پوری طرح سے دعوت دیں گے۔ ساتھیوں، اتنی ساری بات سمجھنے اور سننے کے بعد آ جائیے پھر واپس اسی ٹاپک کی طرف کہ آئے دورہ قرآن کی تیاری کریں۔ پیاری بہنوں، اس دفعہ دورہ قرآن کی صورتحال یقینی طور سے پچھلی گزشتہ صورتحال سے بہت مختلف ہے نا۔ اس دفعہ اللہ نے ہمیں گھر بیٹھے غور و فکر کرنے اور تدبر کرنے کا موقع دیا ہے۔ ہر چیز میں خیر ہوتی ہے نا۔ اس وائرس کے ساتھ ہمیں جو خیر ملا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دوسرے سے گھر کے اندر ایک اچھی بانڈنگ ہو گئی۔ ہمارے پاس بچے ہیں، ہم ان پہ توجہ دے سکتے ہیں، ہمارے شوہر گھروں میں ہیں، ہے نا۔ لیکن اپنے آپ کو آرگنائز کرنا ہوگا ساتھیوں، ہمیں خود سوچنا ہوگا کہ کس طریقے سے ہم بیٹھیں گے دورہ قرآن کی تیاری کے لیے کہ وہ ساری ڈسٹربنس جو ہے وہ قرآن کے راستے میں نہیں آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ رمضان میں قرآن سمجھنے اور پڑھنے کے لیے دل کی پوری آمادگی ہوتی بھی اور بڑھ بھی جاتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے فہم اور بصیرت میں اضافہ فرمائے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں قرآن سمجھنے والا بنائے، ہمارے ایمان اور تقوی میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائیے، خلوص دل کے ساتھ ہم قرآن کو سمجھیں اور اس کی ہر بات کی طرف امنا صدقنا کہہ کر آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ قرآن ہمارے دل تک پہنچے گا۔ پیاری ساتھیوں، کچھ اہم باتوں کو ذرا سا دہرا لیتے ہیں۔ سب سے پہلی اور اہم بات یہ کہ دورہ قرآن کا مقصد کیا ہے، ہم اس کام کو کیوں کر رہے ہیں۔ تو آئیے اس مقصد کو ذہن میں تازہ کر لیتے ہیں کہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے طلب میں ہم اور آپ وہاں بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ قرآن کو عام فہم انداز میں پڑھنا بھی ہے اور قرآن کو عام فہم انداز میں دوسروں تک پہنچانا بھی ہے، اپنے آپ کو باعمل مسلمان بنانا ہے۔ یہ مقصد اتنا عظیم ہے کہ اس میں ہمیں دوسری بہنوں کو بھی شریک کرنا ہے، اس کی دعوت عام بہنوں تک پہنچانا ہے۔ ساتھیوں، یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے نا کہ وہ سال میں ایک دفعہ ہمیں ترجمے سے پورا قرآن سنا دیتا ہے، ورنہ ہم آج اور کل پہ کتنی چیزیں ٹالتے رہتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دفعہ ترجمے سے پورا قرآن سنا رہا ہے۔ پیاری ساتھیوں، اگر زندگی کا مقصد سمجھ جائیں تو اس کام کے لیے وقت لگانا، وقت کی پابندی کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ شروع ہونے کا وقت، ختم ہونے کا وقت سب طے شدہ ہے، آپ کو ان کی پابندی کرنی ہوگی۔ اگر کسی وجہ سے آپ کو مجھے اگر کچھ اور منٹ چاہیے ہوں گے، کوئی 5-10 منٹ، تو میں آپ کی اجازت سے لوں گی، ورنہ پوری کوشش ہوگا کہ قرآن جو ہے ہم وقت پر شروع کریں اور وقت پر ہی ختم کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ساتھیوں، ایک بات کا آپ کو بہت اہتمام کرنا ہوگا، وہ کیا ہے کہ آپ سب بہنوں کے پاس اپنا ترجمہ کا قرآن یا تفہیم القرآن موجود ہونا چاہیے۔ باوضو ہو کر انشاءاللہ تعالی ہم سب بیٹھیں گے اور ہمارے ہاتھ میں ہمارا قرآن ہوگا اور عمل کی نیت ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اس طرح ہم قرآن پڑھیں گے تو قرآن دل تک جائے گا۔ ان 2 گھنٹوں میں صرف قرآن کو ہمیں فوکس کرنا ہے۔ گھر کے کام یا تو انشاءاللہ تعالی ہم پہلے کر لیں یا پھر ہم بعد میں کر لیں، ہے نا۔ غیر ضروری فون ہم بالکل نہ اٹھائیں۔ ساتھیوں، گھر کے کام کے لحاظ سے یقینی طور سے میں سمجھ رہی ہوں کہ گھر میں ظاہر ابھی بچے اور دیگر ساری چیزیں اپنی روٹین سے ہٹ کر ہو رہی ہیں، تو ہم خود پلان کریں۔ سب کے بچوں کی ضروریات الگ الگ ہوتی ہیں، بچوں کی عمریں سب کی الگ الگ ہے، کوئی ایک قاعدہ کلیہ نہیں بنایا جا سکتا، لیکن ہاں اتنا ضرور ہو سکتا ہے کہ ہم آج سے پلاننگ کریں
کہ मैं किस तरीके से इस दौरे कुरान से फायदा उठाऊंगी। पहले से अपने मसाले या दूसरी चीजों को आप ग्राइंड करके पीस के रख लीजिए, है ना। बच्चों को जो चीजें पसंद है उसको कुछ बना के आप फ्रीज कर सकती हैं। फिर बच्चों का नाश्ता पहले बना के रख सकती हैं, बच्चों को इस काम में अपने साथ शामिल कर सकती हैं। उनसे कहिएगा कि बेटा मैं इस वक्त ये पढ़ाई कर रही हूँ, आप भी अपनी कोई अच्छी एक्टिविटी या काम लेकर बैठे, आप अगर मेरा साथ देंगे तो इस काम में आपका भी अजर होगा, घर में रहमत अल्लाह ताला की रहमतें घर में नाजिल होंगी। तो बच्चों को थोड़ा साथ साथ लेके चलना और उनको बताना है कि उनके बगैर हम कुछ भी नहीं है। वो अगर हमें सपोर्ट करेंगे, ताउन करेंगे, तो फिर अम्मी का भी कुरान बहुत अच्छा हो जाएगा। तो बच्चों को प्यार से मोहब्बत से लेके चलना है, लेकिन जाहिर है वो अपने काम में चीजों में कोई कमी पसंद नहीं करते हैं। तो उस लिहाज से आपको अपनी प्लानिंग खुद करनी होगी। और फिर थोड़ा सा सुबह जल्दी उठने की अगर हम आदत बना लें और सुबह बहुत सारे काम हम करके कुरान के लिए बैठेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमारे वक्त में बरकत भी देंगे और ये मरहला हम सब बहनों के लिए आसान हो जाएगा। लेकिन साथियों इसके लिए हमें प्लान करना होगा, बगैर प्लानिंग के कोई चीज भी हमारे लिए फायदेमंद नहीं हो पाएगी। अच्छा, कुरान में साथियों ये बात तो हमने आपके सामने रख दी है कि अपना कुरान साथ लेकर बैठना है, गैर जरूरी फोन भी नहीं उठाने हैं। अच्छा, कॉपी, पेंसिल, हाइलाइटर सब आपके पास होना चाहिए ताकि जरूरी बातें आप नोट कर सकें। कुरान में जहां जहां अखलाकी खूबियों का या अखलाकी बुराइयों का जिक्र आएगा इसकी आपने खुद लिस्ट बनानी है। और इंशाअल्लाह ताला जहां जहां वो आयतें आएंगी कि अल्लाह ताला अपने फला बंदे को पसंद करता है तो उसकी भी हम इंशाअल्लाह ताला फहरिस्त बनाएंगे कि वो कौन लोग हैं जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है। तो जब हम इसकी फहरिस्त बना चुके होंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो अमल में भी आहिस्ता आहिस्ता हमारे उतरती जाएंगी चीजें ना इंशाअल्लाह ताला। हम खुद भी कोशिश करेंगे कि रोजाना कुरान की दुआओं को भी आपके साथ पढ़ें और अल्लाह ताला की सिफात पर भी इंशाअल्लाह ताला गौर भी करेंगे और अमल के नुकात भी हम दौरा कुरान के बीच में बनाते चले जाएंगे। साथियों, अमल के पॉइंट्स आपने खुद नोट करना है, हम भी इंशाअल्लाह ताला आपके साथ नोट करेंगे, लेकिन अमल के पॉइंट्स को आपको खुद देखना होगा कि ये काम मेरे लिए आसान है, मैं इसको पहले कर लूं। अपनी तरजीहात हमें खुद बनानी होंगी। न जाने प्यारे साथियों अगला साल किसने देखा है, इस साल को गनीमत जाने, नियत और इरादे बांध लें ताकि अल्लाह ताला की मदद भी उतरनी शुरू हो जाए। इसके साथ साथ साथियों एक बात और है कि घर में जाहिर है बच्चे होंगे और थोड़ा सा शोर भी हो सकता है, तो आपका पूरा ध्यान कुरान की तरफ होना चाहिए। तो उसके लिए आप हेडफोन लगा लीजिए, आप ब्लूटूथ लगा लीजिए, जो भी आपको सहूलत हो, ताकि आपका कुरान बहुत ही सहूलत के साथ आप उसी की तरफ मुतवज्जो रहें और सुनती भी रहें और पढ़ती भी रहें और दूसरी डिस्टर्बेंस इंशाअल्लाह ताला आपको बॉदर नहीं करेंगी। ज़ाहिर है इन चीजों को अभी से हमें और आपको देखना है, खुसूसी तौर से दुआ करनी है पूरी दुनिया के लिए, सारी इंसानियत के लिए हमें दुआ करनी है कि अल्लाह ताला अपनी रहमत के साथ हम सबको इस मुश्किल मरहले से निकाल दीजिए। ये जिंदगी है साथियों तो अल्लाह ही के लिए, मौत है तो भी अल्लाह ही के लिए। एक मोमिन अल्लाह से मुलाकात का शौक रखता है, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें अपना मुलाकात का शौक भी अता फरमाए और हमें जिंदगी को बेहतरीन तरीके से गुजारने की भी तौफीक अता फरमाए। तो प्यारी बहनों अभी से नियत करें, कुरान मुझे और आपको बार बार कह रहा है कि मुझ पर गौर फिक्र करो, तदब्बुर करो, तज़क्कुर करो। कुरान हिदायत की किताब है साथियों, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम हम कितनी दफा ही कहते, जब तक हमारी कोशिशें, तलब और मेहनत उस सिरातुल मुस्तकीम की तरफ नहीं होंगी उस वक्त तक ये आयत हमें फायदा नहीं देगी। अल्लाह की मदद भी उसी वक्त उतरती है जब वो बंदे के अंदर दिलचस्पी, मोहब्बत, खुलूस देखता है। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला वो मोहब्बत और खुलूस हमारे अंदर उंडेल दीजिएगा इंशाअल्लाह ताला। उसके साथ साथ प्यारी साथियों तिलावत का भी इंशाअल्लाह एहतमाम करना है आपको। आप तो एक पारे की तिलावत करके बैठे, हमारे दौरे कुरान से पहले भी तिलावत लग जाया करेगी, आप चाहें तो उसको ऑन करके वो भी आप सुन सकती हैं। और इंशाअल्लाह ताला रमजान में तो अल्लाह करे के तरावी से हम लोग जुड़ सके, अपने अपने घरों में अपनी अपनी जगहों में इसका एहतमाम कर सके, तो इंशाअल्लाह ताला वहां पर भी हम कुरान सुन लिया करेंगे। तो इस तरह तिलावत का भी हक अदा हो जाएगा और तर्जुमे से और कुछ थोड़ी बहुत तफसीर के साथ हम दौरा कुरान से भी गुजर जाएंगे। तो अल्लाह ताला से बहुत मदद मांगते हैं साथियों
یہ اللہ ہی ہے جو میرے اور آپ کے لیے سارا مرحلہ آسان فرمائے گا۔ کتنی پیاری دعا ہے یہ کہ اے اللہ قرآن کے ذریعے ہم پر رحم فرما، اس کو ہمارے لیے ایمان، نور، ہدایت اور رحمت بنا دے۔ اے اللہ ہم جو کچھ اس میں سے بھول گئے ہمیں یاد کرا دے، اور جو ہم نہیں جانتے ہمیں سکھا دے۔ رات کے وقت اور دن کے دونوں کناروں پر ہمیں اس کی تلاوت کرنے والا بنا دے۔ یا رب العالمین اس کو ہمارے حق میں حجت بنا دے۔ اے اللہ اس قرآن کو ہمارے دل کی بہار، سینوں کے لیے روشنی، غموں کو دور کرنے والا اور پریشانیوں کا مداوا بنا دے۔ آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ۔ رمضان کی یہ عزت و عظمت، یہ قدر و منزلت، یہ شرف و مرتبت اسی نعمت تمام کے باعث ہے۔ اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میں نے تمہارے لیے اپنا پسندیدہ، مرغوب، مطلوب اور برحق دین اسلام اس قرآن کی نعمت عظمیٰ کی صورت میں اس کی آیات کے حوالوں میں مکمل کر دیا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا سمینہ باجی۔ پیاری بہنوں، اب ہمیں قرآن سے خود بھی جڑنا ہے اور دوسروں کو بھی جوڑنا ہے، اور ہمارے آن لائن دورہ قرآن کا جو ہے وہ آغاز ہو رہا ہے، جو کہ ابھی 2 اپریل کو ہمارے صبح کے ٹائم 12 سے 2 بجے جو ہے وہ ہمارا اردو کا دورہ قرآن ہوگا، اور انگلش کا دورہ قرآن جو ہے وہ بھی ہمارا 2 اپریل سے شروع ہو رہا ہے، جس کی ٹائمنگ جو ہے وہ 5 سے 6:30 بجے ہے۔ تو پیاری بہنوں آپ خود بھی اس میں آئیے، اپنی بہنوں کو بھی لائیں، اپنے حلقے کے لوگوں کو لائیے، تاکہ ہم قرآن سے وہ جڑ سکیں نا، اور اس قرآن سے سیکھ سکیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے نازل کیا ہے، اور رمضان ہی قرآن کا پیاری بہنوں مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہم اس کے ساتھ جڑیں گے، اس کو سمجھیں گے، اس کو سیکھیں گے اور اس کو سکھائیں گے، کیونکہ تم میں سے بہترین ہے وہ جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ کیونکہ قرآن کے بارے میں سورۃ یونس میں آیت ہے شفاء لما فی الصدور وہدی ورحمت، یعنی پیاری بہنوں یہ جو آیت ہے یہ ہمارے اس سال دورہ قرآن کا تھیم بھی ہے، قرآن کے بارے میں ہے، یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے، اور جو اسے قبول کر لیں ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔ پیاری بہنوں ہر طرح کا جو جسمانی بیماریاں ہیں، ہماری روحانی بیماریاں ہیں، ہماری نفسیاتی بیماریاں ہیں، ہر بیماری کا علاج جو ہے وہ اللہ کی کتاب قرآن پاک میں موجود ہے۔ تو اس سے ہمیں جڑنا ہے، اس کو ہمیں سمجھنا ہے، اس کو ہماری زندگی میں امپلیمنٹ ہونا ہے، اور یہ مہینہ جو ہے وہ اس کے لیے بہترین ہے۔ تو پیاری بہنوں اس موقع کو ضائع نہ کریں اور اس سے مستفید ہوں، ٹھیک ہے؟ اور میں امید کرتی ہوں کہ ہم سب جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ بہنوں کو قرآن سے جوڑیں گے، اور یہ ٹائم ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سہولت دی ہے کہ ہم گھر بیٹھ کر اس سے فیض یاب ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے بہنوں؟ اور آگے جو ہے ایک اور بات رمضان کے حوالے سے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل جو سچویشن کووڈ-19 کی چل رہی ہے، اور بہت سی ایسی جگہ ہیں جہاں پہ ہم اپنا ڈونیشن، اپنے صدقات، اپنے خیرات جو ہے وہ دے سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم اپنی ویب سائٹ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اکنا ریلیف میں بھی آپ دے سکتے ہیں، اکنا سسٹرز کی ویب سائٹ پہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں۔ پیاری بہنوں رمضان کے مہینے میں جو بھی ہم نیکی کرتے ہیں اس نیکی کا اجر جو ہے وہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ بڑھا چڑھا کے دیتے ہیں۔ فرائض جو ہیں وہ 70 گنا تک بڑھا دیے جاتے ہیں، اور باقی جو نفل عبادت ہے اس کا اجر جو ہے وہ فرائض کے مطابق کر دیا جاتا ہے۔ قرآن ہی کی آیت ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، کہ تم نیکی کو پہنچ نہیں سکتے جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز جو ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان نہ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ تو پیاری بہنوں ہم ضرور جو ہے وہ اس سے اپنے مال جو ہے وہ اللہ کی راہ میں لگائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ ہم اس سلسلے میں ضرور اس کی کوششیں کریں گے۔ میری بہنوں اب میں اپنی بہن آخر میں اپنی بہن اسماء بطول جو کہ ہماری اپنا سسٹر کی پریزیڈنٹ بھی ہیں ان کو بلاؤں گی کہ وہ اپنی بات رکھیں اور پروگرام کا اختتام جو ہے وہ اپنی دعا کے ساتھ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ پیاری بہنوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں ایک امتحان کے لیے بھیجا ہے، جس کا ذکر سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ اس طرح کرتے ہیں کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے زندگی اور موت کو ایجاد کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھوں کہ کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ اس آزمائش، اس پرکھ اور اس امتحان میں کامیابی کا انحصار احسن اعمال پر ہے،
جس کے لیے ہمیں اپنے وقت کا بہترین استعمال کرنا ہے۔ حضرت ابوبکر اللہ تعالیٰ سے یوں دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں نہ بنا جو وقت کو ضائع کرنے والے ہیں۔ پیارے ساتھیوں، ہم نے اپنے 24 آور کا اگر جائزہ لیں تو ہم بہت سے ایسے کام کر جاتے ہیں جن کا نہ دینی فائدہ ہوتا ہے اور نہ ہی دنیاوی۔ ہمیں ایسے تمام کاموں کو اپنی زندگی سے نکالنا ہوگا، خاص طور پر رمضان میں اور قرآن کے ساتھ سفر کے دوران۔ ایک بامقصد انسان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ ہر وقت تفریح اور فن کے موڈ میں رہے، کیونکہ اگر یہی زندگی کا مقصد بن جائے تو وہ بہت بڑا مقصد کہ ہم انبیاء کے وارث اور ایمبیسڈر آف اسلام ہیں بہت پیچھے رہ جاتا ہے۔ اتر کر ہراس سے سوئے قوم آیا، وہ ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ یہ وہ نسخہ کیمیا ہے جس سے ہم نے اپنی زندگیوں کو بھی سنوارنا ہے اور دوسروں تک بھی اللہ کا پیغام پہنچانا ہے انشاءاللہ۔ پیاری بہنوں، دورہ قرآن کی صورت میں ہمیں اس چیز کا موقع ملتا ہے کہ ہم کم از کم سال میں ایک دفعہ پورے قرآن سے اور اللہ کے میسج سے گزر جائیں۔ الحمدللہ اکنا سسٹرز کی جانب سے کینیڈا لیول پر آن لائن دورہ قرآن کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ 2 اپریل کو انشاءاللہ یوٹیوب پر ہم اس کی لائیو سٹریمنگ کو جوائن کریں گے اور اپنے دن کا بہترین وقت قرآن کے ساتھ گزاریں گے۔ خاص طور پر آج کل کے حالات میں کووڈ-19 کے خطرے کی وجہ سے ہم باہر کی تمام ایکٹیویٹیز کو ختم کر کے گھروں کی حد تک محدود ہیں، تو یہ وقت کا بہترین استعمال ہوگا کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں اور اس کی طرف پلٹ آئیں اور اپنے آپ کو قرآن سے جوڑیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو عافیت کے ساتھ اپنی حفاظت میں رکھے۔ دعا کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم عافينا في بدننا. اللهم عافينا في سمعنا. اللهم عافينا في بصرنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. یا اللہ ہمیں ہر طرح کی پریشانی اور بیماری اور وبائی امراض سے محفوظ رکھنا۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں اور بے بس ہیں، تیری رحمت اور تیری قدرت کا واسطہ دے کر تجھ سے سوال کرتے ہیں۔ یا اللہ تو طاقتور ہے اور قدرت والا ہے۔ یا اللہ ہماری کوتاہیوں سے صرف نظر کرتے ہوئے ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ۔ یا اللہ کرونا وائرس جیسے خطرناک وبائی مرض نے پوری دنیا کو
اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے یا اللہ، تو سب کو اس وبائی مرض سے محفوظ رکھنا یا اللہ، تو ساری دنیا کو اس مرض سے محفوظ رکھنا یا اللہ۔ بے شک تو قدرت والا ہے، کوئی مصیبت تیرے اذن کے بغیر نہیں آ سکتی یا اللہ، تو ہم پر اپنا کرم کر، اپنا رحم کر یا اللہ۔ ہم تجھ سے تیری رحمت اور تیرے کرم کا سوال کرتے ہیں یا اللہ، تو ہم پر اپنا خاص رحم کر یا اللہ۔ ہمیں تمام پریشانیوں، مصیبتوں، آفات اور وبائی امراض سے حفاظت میں رکھنا یا اللہ۔ ہمارا میڈیکل سٹاف، ہماری ڈاکٹرز، ہماری نرسز دن رات اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں یا اللہ، تو ان کو ہمت اور استقامت دے اور اس مرض سے ان کو محفوظ رکھنا یا اللہ۔ انہیں ہر طرح کی بیماری اور پریشانی سے اپنی عافیت میں رکھنا یا اللہ۔ تو ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے تیری طرف پلٹ آئیں یا اللہ۔ تو ہمیں اپنا بہت زیادہ ذکر کرنے والا اور اپنا شکر کرنے والوں میں شامل کر لے یا اللہ۔ تو ہمیں ہمت دے کہ ہم تیرے پیغام کو، تیرے قرآن پر خود بھی عمل کریں اور اسے دوسروں تک بھی پہنچائیں یا اللہ۔ ہمیں قرآن پر بہترین طریقے سے عمل کرنے والا بنا دے، اس کو سمجھنے والا اور اسے آگے پہنچانے والا بنا دے۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن، اللہم نور قلوبنا بالقرآن، اللہم زین اخلاقنا بالقرآن، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین یا اللہ۔ ہمیں اپنے وقت کو ایسے کاموں میں لگانے والا بنا دے جو آخرت میں ہمارے لیے باعث نجات ہوں یا اللہ۔ ہم سے اپنے دین کا بہترین کام لے لینا یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔